اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الذاریات۔ سورہ ذاریات یہ مکی سورت ہے۔ والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا، یہاں سے سورہ ذاریات کا آغاز ہے۔ سورہ ذاریات کا ربط سورہ قاف کے ساتھ اور سورہ ذاریات کا خلاصہ۔ سورۃ الذاریات کا سورہ قاف سے ربط پہلے حشر و نشر کا بیان تھا، اب بطور ترقی جزا و سزا کا بیان ہے۔ اس سورت کا دعویٰ انما توعدون لصادق وان الدین لواقع۔ خلاصہ سورہ ذاریات: نمبر 1 شواہد قیامت، نمبر 2 وقوع مجازات، نمبر 3 اثبات دعویٰ، اثبات دعویٰ کے لیے 2 دلائل عقلیہ، نمبر 4 تخویف دنیاوی کے 5 نمونے، اور تسلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 5 باتیں اس خلاصے میں ہیں۔ والذاریات ذروا، یہ شواہد قیامت ہے۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو اڑانے والی ہے، ذروا غبار وغیرہ کو اڑانا۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو اڑانے والی ہے، ذروا غبار وغیرہ کو اڑانا۔ یہ مفعول مطلق ہے ذروا۔ تو ذاریات، پھر آگے فرمایا فالحاملات وقرا، اور پھر ان بادلوں کی، یعنی قسم ہے ان بادلوں کی، فالحاملات وقرن جو اٹھانے والے ہیں بوجھ کو۔ وقرن یہ مفعول بھی ہے اس کے لیے، فالحاملات وقرن، پھر ان قسم ہے ان بادلوں کی جو اٹھانے والے ہیں بوجھ کو۔ فالجاریات یسرا، اور پھر ان کشتیوں کی، یسرن یہ بھی اس کے لیے مفعول مطلق ہے جاریات کے لیے، جو چلنے والی ہیں نرمی کے ساتھ۔ سمجھ میں آ رہی؟ فالجاریات یسرن، یسرن ای جرین یسرن، فالجاریات یسرا، قسم ہے ان کشتیوں کی جو چلنے والی ہیں نرمی کے ساتھ۔ فالمقسمات امرا، پھر ان فرشتوں کی جو تقسیم کرنے والے ہیں امرا چیزوں کو۔ یہ اس کے لیے امرا مفعول بھی ہے، امرن اس کے لیے مفعول بھی ہے۔ یہاں شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات نے ان چاروں الفاظ سے، یہ ذاریات ہے، حاملات ہے، جاریات ہے اور مقسمات ہے، یہ 4 الفاظ ہیں، انہوں نے ان چاروں الفاظ سے ہوائیں مراد لی ہیں۔ اور یہ حضرات فرماتے ہیں کہ یہ چاروں قسمیں جو ہیں، والذاریات، فالحاملات، فالجاریات اور فالمقسمات، یہ ہواؤں سے متعلق ہیں۔ کس سے متعلق ہیں؟ یہ ہواؤں سے متعلق ہیں۔ اور حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تفسیر کو ترجیح دیتے ہیں، اور وہ تفسیر یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ذاریات سے ہوائیں مراد لی ہیں، کہ ذاریات سے مراد ہوائیں ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور فالحاملات، حاملات سے وہ بادل مراد لیتے ہیں، بادل۔ جاریات، اس سے کشتیاں مراد لیتے ہیں، جاریات سے مراد کشتیاں۔ بعض حضرات نے جاریات سے ستارے بھی مراد لیے ہیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جاریات سے کشتیاں مراد لی ہیں۔ اور فالمقسمات، مقسمات سے فرشتے مراد لیے ہیں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تفسیر ہے، اس کو علامہ شبیر احمد عثمانی اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجیح دی ہے۔ البتہ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان چاروں سے مراد ہوائیں ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟
فرماتے والذاریات ذروا شواہد قیامت، قسم میں ان ہواؤں کی جو اڑانے والی ہیں غبار کو، فالحاملات وقرا پھر ان بادلوں کی جو اٹھانے والے ہیں بوجھ کو، فالجاریات یسرا پھر ان کشتیوں کی جو چلنے والی ہے نرمی کے ساتھ، فالمقسمات امرا پھر ان فرشتوں کی جو تقسیم کرنے والے ہیں چیزوں کو۔ انما توعدون لصادق، یہ جواب قسم ہے، یہاں سے جواب قسم اور وقوع مجازات، جواب قسم ہے اور وقوع مجازات ہے۔ انما توعدون لصادق، بے شک جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ بالکل سچ ہے، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ چیز کیا ہے؟ وہ بالکل سچ ہے، یعنی قیامت مراد ہے۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور بے شک جزا ضرور ہونے والی ہے۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، قسم ہے آسمان کی جو راستوں والا ہے، قسم ہے آسمان کی جو راستوں والا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ حبک راستوں والا یا زینت والا ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو قسم ہے آسمان کی جو راستوں والا ہے، یا زینت مراد ہے جو زینت والا ہے۔ اچھا، انکم لفی قول مختلف، یہ جواب قسم ہے اور زجر ہے، یہاں سے بھی جواب قسم ہے اور زجر ہے۔ انکم لفی قول مختلف، بے شک تم لوگ مختلف گفتگو میں پڑے ہو، بے شک تم لوگ مختلف گفتگو میں پڑے ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جواب قسم اور زجر ہے۔ یؤفک عنہ من افک، اس کے اچھا وہی، یہ تو پیچھے آیت گزری انکم لفی قول مختلف، بے شک تم لوگ مختلف گفتگو میں پڑے ہوئے ہو، اس کے ماننے سے یؤفک عنہ من افک، وہی پھرتا ہے جس کو پھیر دیا گیا۔ یؤفک یؤفک عن اعتقاد القیامت من افک، بات سمجھ میں آ رہی؟ یؤفک عنہ کہ وہی پھرتا ہے قیامت پر اعتقاد اور یقین رکھنے سے، وہی پھرتا ہے من افک جس کو پھیر دیا گیا ہو، ای من افک من کل خیر، یؤفک عنہ ای عن اعتقاد القیامت، من افک ای من افک من کل خیر، سمجھ میں آیا؟ تو وہی پھرتا ہے اس کے ماننے سے جس کو پھیر دیا گیا ہو ہر خیر سے۔ قتل الخراسون، یہاں سے شکوہ ہے۔ قتل الخراسون فرماتے ہیں کہ اٹکل باز، یہ اٹکل باز غارت ہو جائیں، اٹکل باز خراسون، اس کے ایک معنی اٹکل باز یا بے سند باتیں کرنے والے، یعنی وہ انسان جو بے سند بات کرتا ہو، اٹکل سے، اندازے سے، اس کی بات میں کوئی حقیقت نہ ہو، جان نہ ہو، وزن نہ ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ قتل الخراسون، تو غارت ہو جائیں اٹکل باز یا بے سند باتیں کرنے والے۔ الذین هم فی غمرۃ ساہون، جو غفلت اور جہالت میں بھولے ہوئے ہیں۔ الذین هم فی غمرۃ ساہون، غمرۃ ای فی جہالۃ، سمجھ میں آ رہی؟ جو غفلت اور جہالت میں ساہون بھولنے والے ہیں یا بھولے ہوئے ہیں۔ یسألون ایان یوم الدین، پوچھتے ہیں کب ہوگا روز جزا کا دن، سمجھ میں آ رہی؟ یسألون ان یسألون استہزاء ایان یوم الدین، ان کا یہ سوال بطور استہزاء کے ہے، بطور استفہام کے نہیں ہے، بطور استہزاء کے ہے یہ سوال، کہ یسألون ایان یوم الدین، پوچھتے ہیں کہ کب ہوگا روز جزا کا دن۔ یوم هم علی النار یفتنون، جواب حاکمانہ اور تخویف اخروی، جواب حاکمانہ اور تخویف اخروی۔ یوم هم علی النار یفتنون، جس دن وہ آگ پر تپائے جائیں گے، جس دن وہ آگ پر تپائے جائیں گے۔ ذوقوا فتنتکم ان یقال لہم، اور ان سے کہا جائے گا ان یقال لہم ذوقوا فتنتکم، کہ مزہ چکو اپنی سزا کا، تم مزہ چکو کس کا؟ اپنی سزا کا مزہ چکو۔ ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، کہ یہی وہ سزا ہے جس کی تم جلدی مچایا کرتے تھے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، یہاں سے بشارت ہے، ان المتقین فی جنات وعیون، بشارت اور انجام متقین، کہ بے شک پرہیزگار لوگ چشموں بہشت یعنی باغات میں اور چشموں میں ہوں گے۔ آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین، وہ لے رہے ہوں گے ان نعمتوں کو، آخذین
وہ خوشی بخوشی لے رہے ہوں گے ان نعمتوں کو، ما آتاہم ربہم، جو ان کو دے گا ان کا رب، جو نعمتیں ان کو ان کا رب دے گا۔ انہم کانوا قبل ذلک محسنین، اسباب اخذ ثواب، اسباب اخذ ثواب کہ انہم کانوا قبل ذلک محسنین، بے شک وہ تھے اس سے پہلے دنیا میں نیکوکار، وہ اس سے پہلے دنیا میں کیا تھے؟ نیکوکار۔ انہم کانوا قبل ذلک محسنین، محسنین جیسے دوسری جگہ ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان، تو یہ اسباب اخذ ثواب ہے۔ اور انہم کانوا قبل ذلک محسنین سبب نمبر 1، کانوا قلیلا من اللیل سبب نمبر 2، وبالاسحار هم یستغفرون سبب نمبر 3، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم سبب نمبر 4۔ تو یہ کس چیز کے 4 اسباب بیان ہوئے؟ اسباب اخذ ثواب۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان کو کیوں یہ بدلہ ملے گا، یہ جنت، یہ نعمتیں؟ اس لیے کہ 4 اسباب بیان ہوئے کہ انہم کانوا قبل ذلک محسنین نمبر 1، کہ اس سے پہلے دنیا میں یہ لوگ کیا تھے؟ نیکوکار تھے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون سبب نمبر 2، اور وہ رات کے تھوڑے سے حصے میں سوتے تھے، رات کے تھوڑے سے حصے میں سوتے تھے۔ وبالاسحار هم یستغفرون سبب نمبر 3، اور سحر کے اوقات میں استغفار کیا کرتے تھے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم سبب نمبر 4، عبادت مالیہ کی کیفیت، عبادت مالیہ کی کیفیت۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، فرماتے ہیں کہ کیا کرتے تھے؟ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، عبادت مالیہ کی کیفیت، اور ان کے مالوں میں حق تھا مانگنے والوں اور نہ مانگنے والوں دونوں کا، یعنی اپنے مال میں سے دیتے تھے، جو مانگتا تھا مستحق اس کو بھی دیتے تھے، جو مستحق ہوتا تھا نہیں مانگتا تھا اس کو بھی دیتے تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو وفی اموالہم حق، ان کے اموال میں مالوں میں حق تھا، للسائل مانگنے والوں کا، والمحروم اور نہ مانگنے والوں کا بھی۔ تو محروم سے مراد غیر سائل، غیر سائل یعنی متعفف۔ بعض لوگ سفید پوش ہوتے ہیں، ضرورت مند ہوتے ہیں، مستحق بھی ہوتے ہیں، لیکن سوال کرنے سے بچتے ہیں، شرماتے ہیں، تو ان کو اندازہ ہوتا ہے تو ایسے لوگوں کو خود سے دیتے ہیں۔ آج تو اول اگر ہم بڑا ہی تیر مار لیتے ہیں دیتے ہیں، تو اس کو جو ہمارے یہاں پر آ جائے خود ہاتھ آگے کرے، خود مانگے، خود طلب کرے، خود اپنی زبان سے سوال کرے، تب ہم جا کر کہیں دیں گے۔ بہت ساری جگہوں پہ ہمیں اندازہ ہوتا ہے، اور اندازہ خود کرنا چاہیے، اندازہ خود کرنا بھی چاہیے۔ اور کمال یہ ہے اصل کہ انسان خود اندازہ کرے، اور جو سوال نہیں کر رہا، ضرورت مند ہے، میں سمجھتا ہوں، اس کو دوں، یہ کمال کی بات ہے۔ وفی الارض آیات للموقنین، اور زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے۔ دلیل عقلی برائے صحت قیامت نمبر 1، دلیل عقلی برائے صحت قیامت نمبر 1۔ وفی الارض آیات للموقنین، اور زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، اور خود تمہاری ذات میں بھی، اور خود تمہاری ذات میں بھی نشانیاں ہیں۔ افلا تبصرون، تو کیا تم نہیں دیکھتے؟ وفی السماء رزقکم وما توعدون، ازالہ شبہ متعلق تعیین وقت، ازالہ شبہ متعلق تعیین وقت۔ فرماتے ہیں وفی السماء رزقکم وما توعدون، یہاں پر سما سے مراد لوح محفوظ ہے، اور آسمان میں ہے تمہارا رزق، لوح محفوظ میں ہے تمہارا رزق، وما توعدون، اور وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، یعنی قیامت کے متعلق۔ فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انکم تنطقون، تفریع بر دلیل۔ فرماتے فورب السماء والارض، تو قسم ہے آسمان اور زمین کے رب کی، انه لحق، کہ بے شک یہ بات حق ہے، کہ بے شک یہ بات اس طرح، انه وہ ضمیر لوٹ رہی ہے بعث کی طرف، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا، قیامت کے دن دوبارہ اٹھایا جانا۔ کہ فرماتے ہیں قسم ہے آسمان اور زمین کے رب کی کہ انہو، کہ بے شک یہ بعث دوبارہ اٹھانا، لحق، اس طرح برحق ہے، مثل ما انکم تنطقون، جس طرح تم باتیں کرتے ہو، جس طرح تم باتیں کرتے ہو اس طرح یہ کیا ہے؟ حق ہے۔ هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، نمونہ تخویف دنیاوی نمبر 1، نمونہ تخویف دنیاوی نمبر 1۔
حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، اور کیا پہنچی ہے آپ کے پاس خبر، پہنچی ہے آپ کے پاس خبر ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی. سمجھ میں، ضیف کہتا ہے مہمان کو، اور مکرمین اس کی صفت ہے، یعنی معزز. المکرمین ای المکرمین عند اللہ، کیا آپ کو پہنچی ہے خبر ابراہیم کے معزز مہمانوں کی. اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ ان کے پاس آئے تو سلام کیا ان کو. ان مہمانوں نے کیا کیا؟ ان مہمانوں نے سلام کیا. فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون، ابراہیم نے بھی جواب میں سلام کہا، انہوں نے بھی سلام کا جواب دیا، سلام کہا، لیکن قوم منکرون ای ہؤلاء قوم منکرون، اور یہ خیال کیا دل میں کہ تو اجنبی لوگ ہیں. حیرت ہوئی ایک دم کہ اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا ان مہمانوں کو، تو سلام کا جواب تو دیا، لیکن اس پر دل میں حیرت زدہ ہوئے کہ قوم منکرون ای ہؤلاء قوم منکرون، کہ یہ مہمان اجنبی ہیں، کہاں سے آئے. فراغ، بہرحال مہمانوں کو بٹھایا. فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، پھر متوجہ ہوئے چلے اپنے گھر والوں کے پاس، پھر اپنے گھر والوں کے پاس گئے. فراغ الی اہلہ، پھر گئے یا متوجہ ہوئے اپنے گھر والوں کی طرف. فجاء بعجل سمین، اور ایک موٹا بچھڑا لائے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور ایک موٹا بچھڑا لائے بھنا ہوا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بعجل سمین یعنی بھنا ہوا. پھر ایک بچھڑا لائے موٹا، سمین بھنا ہوا، یعنی ان کا اکرام کر رہے ہیں، دعوت، کھانا. فقربہ الیہ قال الا تاکلون، بس اس کو ان کے آگے رکھ دیا، بھنا ہوا بچھڑا لا کر ان مہمانوں کے آگے رکھ دیا. فقربہ الیہم قال الا تاکلون، اور کہنے لگے کہ قال الا تاکلون، آپ کھاتے کیوں نہیں ہو. انہوں نے ہاتھ نہیں بڑھایا، مہمانوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا، تو انہوں نے کہا فقال الا تاکلون، کہ بھئی تم کھاتے کیوں نہیں ہو. فاوجس منہم خیفہ، پھر دل میں محسوس کیا ان سے خوف، پھر دل میں محسوس کیا ان سے خوف. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قالوا لا تخف، انہوں نے کہا ڈرو مت. خوف کہ بھئی یہ کھا کیوں نہیں رہی، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. اور بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ کسی سے اگر دشمنی ہوتی تھی یا بری نیت سے کوئی آتا تھا تو وہ اس کے ہاں کچھ کھاتا نہیں تھا. بات سمجھ میں آ رہی؟ یعنی پہلے زمانے میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ کسی سے اگر کوئی اختلاف، دشمنی ہوتی تھی، یا اگر کوئی کسی کے قتل یا کسی اور برے ارادے سے آتا تھا تو اس کے ہاں کھانا نہیں کھاتا تھا، اس کی کوئی چیز نہیں کھاتا تھا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور آج کل کے تو اگر کہیں جاتے بھی ہیں تو لوٹ مار کے ساتھ یا نقصان پہنچانے کے ساتھ جو کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی آپ سمجھ لیں کہ گویا پہلے زمانے کے دشمن نمک حلال تھے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ مخالف بھی نمک حلال تھے، اب مخالف نمک حرام ہے، اس کا نمک بھی کھا لیتے ہیں، اس کو نقصان بھی پہنچا دیتے ہیں. تو انہوں نے دل میں خوف محسوس کیا کہ آئے کیا یہ برے ارادے سے آئے ہیں. وہ تھوڑے سے خوف ذرا طبعی خوف ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ مقام انبیاء کے منافی نہیں ہوتا. فاوجس منہم خیفہ، تو پھر دل میں محسوس کیا ان سے خوف. قالوا لا تخف، تو انہوں نے کہا کہ آپ ڈریے مت، ڈرو مت. انہوں نے کیا کہا؟ قالوا لا تخف، انہوں نے کہا کہ آپ ڈرو مت. وبشروہ بغلام علیم، اور انہوں نے خوشخبری سنائی ان کو ایک بڑے عالم فرزند کی. یہ فرشتے تھے، اللہ پاک کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے تھے. تو وبشروہ بغلام علیم، اور خوشخبری سنائی اس کو ایک بڑے عالم فرزند کی. غلام سے مراد فرزند، علیم بڑے علم والا، یعنی وہ فرزند اللہ پاک بیٹا دیں گے اور وہ بھی بڑا عالم فاضل ہوگا. اسحاق علیہ السلام، یہ خوشخبری سنائی حضرت اسحاق علیہ السلام کے. فاقبلت امرأته فی سرۃ فسکت وجہها وقالت عجوز عقیم، تو بس سامنے آئی ابراہیم علیہ السلام کی بیوی. استعجاب فعلی، یہاں سے استعجاب فعلی ہے. تو پس سامنے آئی ابراہیم علیہ السلام کی بیوی فی سرۃ، حیرت سے بولتی ہوئی. کیا؟ فسکت وجہا وقالت عجوز عقیم، تو پس سامنے آئی ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حیرت زدہ
فسکت وجہا، پھر ہاتھ مارا اپنے ماتھے پر، پھر ہاتھ مارا اپنے ماتھے پر، یہ بھی حیرت کی وجہ سے. وقالت عجوز عقیم، اور کہنے لگی کہ میں تو بڑھیا ہوں، بانجھ بھی ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ عجوز استعجاب قولی، قالت عجوز استعجاب قولی. فاقبلت امراتو استعجاب فعلی تھا، اور وقالت عجوز عقیم استعجاب قولی. پھر سامنے آئی فاقبلت امراتو فی سرۃ، پھر سامنے آئی ابراہیم کی بیوی، کون؟ سارہ علیہ السلام، حضرت سارہ رضی اللہ عنہا. یہ آئی سامنے فی سرۃ حیرت زدہ. فسکت وجہا، پھر ہاتھ مارا اپنے ماتھے پر، ہاتھ مارا اپنے ماتھے پر. فسکت وجہا وقالت عجوز عقیم، اور کیا کہا؟ کہنے لگی کہ میں تو بڑھیا بھی ہوں، بانجھ بھی ہوں. تو استبعاد دو قسم کا ہے کہ اس عمر میں جو ہے کیا ہوگی؟ اولاد ہوگی. کہ ایک تو یہ ہے کہ میں بوڑھی ہوں، غالباً شاید 90 سال سے بھی اوپر عمر تھی. ابراہیم علیہ السلام کی بھی 100 کے قریب یا اس سے اوپر تھی لگ بھگ. تو دونوں بوڑھے تھے. تو استبعاد اس لیے ہے کہ ایک تو بڑھاپا بہت زیادہ ہے، طبعی عمر عام طور پر جو اولاد کی ہوتی ہے وہ بھی گزر چکی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور دوسرا عقیم، پہلے سے بھی بانجھ تھی، اولاد نہیں تھی. تو یہ بھی ایک استبعاد ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بڑھاپے کا ہونا اور پھر بانجھپن کا ہونا. تو یہ دو استبعاد تھے، اس لیے حیرت کا اظہار کیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قالوا کذالک، جواب ملائکہ، فرشتوں نے کہا اسی طرح ہوگا. قالوا کذالک قال ربک، اسی طرح ہے اور آپ کے رب نے فرما دیا ہے، اسی طرح ہو کر رہے گا. انہ هو الحکیم العلیم، بلا شبہ وہ بڑا حکمت والا اور بڑا عالم ہے. قال فما خطبکم ایھا المرسلون، سوال ابراہیم علیہ السلام، سوال ابراہیم علیہ السلام. قال فما خطبکم ایھا المرسلون، ابراہیم علیہ السلام نے کہا پس کیا مہم تم کو درپیش ہے اے بھیجے ہوئے فرشتوں؟ خوشخبری تو سنا دی. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب آگے کہاں کا ارادہ ہے؟ اب کیا مہم درپیش ہے؟ کہاں جا رہے ہو؟ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا پس کیا مہم تم کو، کیا بڑی مہم درپیش ہے اے بھیجے ہوئے فرشتوں؟ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، جواب ملائکہ. تو فرشتوں نے جواب دیا کہ بے شک ہم بھیجے گئے ہیں ایک مجرم قوم کی طرف. ہو سکتا ہے انہوں نے فرشتوں کے تیور کو دیکھا ہو کہ یہ جا رہے ہیں اور تیور صحیح نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس لیے سوال کیا کہ بھئی اب کہاں جا رہے ہو تم لوگ؟ تو کہا کہ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، جواب ملائکہ، فرشتوں نے جواب دیا کہ بے شک ہم بھیجے گئے ہیں ایک مجرم قوم کی طرف یا پیشہ ور مجرم قوم کی طرف. لنرسل علیہم حجارۃ من طین، مقصد ارسال، مقصد ارسال اس مجرم قوم کی طرف ہم کیوں بھیجے گئے ہیں، کیا کرنا ہے؟ لنرسل علیہم حجارۃ من طین، ہم برسائیں ان پر پتھر جن کے پر نشانات کر دیے گئے ہیں. ہم برسائیں ان پر پتھر کنکر کے، کنگر، تین، کنکر نہیں کنگر، سمجھ میں آ رہے؟ مٹی کے یا کنگر کے، تاکہ ہم برسائیں ان پر پتھر کنگر کے یا جس کو گل کہتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ مسومۃ عند ربک للمسرفین، جن پر نشان کر دیے گئے ہیں آپ کے رب کی طرف سے. سمجھ میں آ رہی؟ ہر پتھر پر نام لکھ دیا گیا ہے کہ یہ اس پر پڑھنا ہے، ہر پتھر پر مجرم کا نام ہے. اچھا، فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین، قول باری تعالی، قول باری تعالی، فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین، پس نکال لیا ہم نے ان لوگوں کو جو وہاں ایماندار تھے. بات سمجھ میں آ رہی؟ من کان فیہا ای فی قرى قوم لوط علیہ السلام، یہ جا رہے تھے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے. ابراہیم علیہ السلام کو فکر ہو گئی کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، غالباً رشتے میں بھتیجے تھے. ان کو فکر پڑ گئی کہ بھئی کہاں جا رہے ہو، کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے بتا دیا سارا کہ اس طرح ہم جا رہے ہیں ان کو سزا دینے اور ان پر پتھروں کی بارش برسائی جائے گی. لیکن کیا ہوگا؟ فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین، پس نکال لیا، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے
ان میں سے لوط علیہ السلام کی بستی میں سے من المؤمنین ایمان والوں کو، ایمان والے بچ جائیں گے، جو ایمان والے ہیں حضرت لوط علیہ السلام پر ایمان لائے ہیں، مخلص ہیں، نیک ہیں، اس گناہوں سے بچے ہوئے ہیں، ان کو نکال لیا۔ فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، اور اس بستی میں ایک گھر کے سوا مسلمان کا کوئی گھر ہم نے نہیں پایا۔ فما وجدنا فیہا، اس بستی میں نہیں پایا ہم نے غیر بیت من المسلمین، مسلمانوں کا کوئی گھر سوائے ایک گھر کے، اور وہ گھر کس کا تھا؟ حضرت لوط علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ فیہا غیر بیت ای بیت لوط علیہ السلام۔ وَتَرَكْنَا فِيهَا آیَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، اور ہم نے چھوڑ دی وہاں نشانی ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں دردناک عذاب سے، اور ہم نے چھوڑ دی وہاں پر نشانی، یا دوسرا معنی ہے اس واقعے میں عبرت، ہم نے چھوڑ دیا اس واقعے میں عبرت کو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آیتن، آیت سے کون سی نشانی مراد ہے؟ سیاہ رنگ کا پانی جو بدبودار تھا، سیاہ رنگ کا پانی جو کیا تھا؟ سیاہ رنگ کا پانی جو کہ بدبودار تھا، وہ ہم نے وہاں پر چھوڑ دیا، سیاہ بدبودار پانی، یا عبرت کی نشانی چھوڑ دی ان کے جو کھنڈرات وغیرہ ہیں۔ تو وَتَرَكْنَا فِيهَا آیَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، اور ہم نے چھوڑ دی وہاں نشانی ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں دردناک عذاب سے۔ باقی اس کی تفصیلات یا آپ حضرات دوسرے سپارے میں اور دوسرے مقامات پر آپ حضرات پڑھ چکے ہوں گے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم بھی انتہائی گھناؤنے افعال اور جرائم کے اندر مبتلا تھی، جس کے اندر سر فہرست جو ان کا بدترین عمل تھا وہ لواطت کا عمل تھا، کہ مرد کی مرد کے ساتھ بدفعلی کرنا بہت ہی گھناؤنا عمل تھا، برا عمل تھا۔ اور دوسرا چوری اور ڈاکے ڈالتے تھے راستوں میں بیٹھ کر، لوگوں کو لوٹتے تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو دوسری جگہ پر تفسیر میں آپ حضرات نے اس کی تفصیل پڑھ لی ہوگی۔ پھر اللہ پاک نے ان کو سزا دی، ان پر پتھروں کی بارش برسائی گئی جس کی وجہ سے سب کے سب مر گئے، اور پھر اس کے بعد جو اللہ کے حکم سے فرشتے نے پوری بستی کو اپنے پر اٹھایا اور اوپر آسمان پر لے جا کر پھر ایسے الٹ اوندہ زمین پر پھینک دیا۔ تو ان کی بستیاں جو ہے آج بھی عبرت کے لیے اپنے مقامات پر موجود ہیں۔ یہ حضرت لوط علیہ السلام کا اجمالی تذکرہ تھا، تفصیل دوسری جگہ آپ حضرات پڑھ چکے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین، تخویف دنیاوی کا نمونہ نمبر 2، تخویف دنیاوی کا نمونہ نمبر 2 فرماتے ہیں وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین۔ وفی موسیٰ ای وفی قصۃ موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین، اور موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بھی عبرت ہے، موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بھی عبرت ہے۔ اذ ارسلناہ الی فرعون، جب ہم نے ان کو بھیجا فرعون کی طرف، جب ہم نے ان کو بھیجا فرعون کی طرف بسلطان مبین، واضح معجزہ دے کر، واضح معجزہ دے کر، سلطان یعنی دلیل، معجزہ۔ فتولى بركنه وقال ساحر او مجنون، عناد فرعون، عناد فرعون، فتولى ای فتولى عن الایمان، فتولى عن الایمان، عناد فرعون، اس نے منہ موڑ لیا مع ارکان سلطنت کے، اس نے موسیٰ علیہ السلام کے پیغام سے منہ موڑ لیا، ان کی دعوت سے منہ موڑ لیا مع ارکان سلطنت کے۔ فتولى بركنه وقال ساحر او مجنون، تو عناد فرعون، منہ موڑ لیا فرعون نے، برکنہ، اپنی طاقت کے گھمنڈ پر، اپنی طاقت کے گھمنڈ پر یا اپنے ارکان سلطنت کے ساتھ، وقال ساحر او مجنون، اور کہنے لگا یہ تو جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ وقال ساحر، کہ یہ تو یا جادوگر ہے، او مجنون یا دیوانہ ہے۔ ساحر ای هو ساحر فی المعجزات، ساحر فی المعجزات، یہ جادوگر، یہ جو معجزے دکھا رہا ہے نا، یہ جادو ہے، یہ کیا ہے؟ یہ معجزہ نہیں ہے اللہ کی طرف سے، بلکہ یہ جادو دکھا رہا ہے۔ او مجنون فی الاقوال، سمجھ میں آ رہی؟ ساحر فی المعجزات مجنون فی الاقوال، اور اپنی باتوں کے اندر یہ مجنون ہے، جنون کی باتیں، اب لوگوں کو اس طرح ورغلا رہے فرعون۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ، انجام عناد،
انجام عناد فاخذناہ وجنودہ، اللہ پاک فرماتے ہیں اور ہم نے پکڑ لیا اس کو اور اس کے لشکروں کو، اس کو بھی پکڑ لیا، اس کے لشکروں کو بھی پکڑ لیا. فنبذناہم فی الیم میں، کیفیت گرفت. فنبذناہم فی الیم میں، پھر ان کو دریا میں پھینک دیا. وہو ملیم، اور وہ ملامت کے کام کرتا تھا. وہو ملیم، اور وہ فرعون ملامت کے کام کرتا تھا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ تو دریا میں غرق کر دیں، دریا برد ہو گئے، وہ تفصیلات آپ حضرات پڑھ چکے ہیں. وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، تخویف دنیاوی کا نمونہ نمبر 3. تخویف دنیاوی کا نمونہ نمبر 3. نمونہ نمبر 2 کا بیان وفی موسیٰ سے تھا، اور اب تخویف دنیاوی کا نمونہ نمبر 3 قوم عاد کا تذکرہ ہے. وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، اور عاد کے قصے میں بھی عبرت ہے، اور عاد کے قصے میں بھی عبرت ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، جب ہم نے ان پر بھیجی آندھی. کیفیت عذاب، جب ہم نے بھیجی ان پر الریح آندھی، العقیم نامبارک، عقیم نامبارک، جب ہم نے ان پر نامبارک آندھی بھیجی، یعنی وہ ہوا برکت والی نہیں تھی، وہ عذاب والی تھی، بے برکت تھی، نامبارک تھی. ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلتہ کالرمیم، فرماتے ما تذر من شیء، نہ چھوڑتی کسی چیز کو. وہ جو آندھی تھی نامبارک، تیز ہوا تھی، ما تذر من شیء، وہ کسی چیز کو بھی نہیں چھوڑتے. اتت علیہ، سمجھ میں آ رہی کہ گزرتی اس پر، الا جعلتہ کالرمیم، مگر اس کو کر دیتی گلی ہوئی ہڈی کی طرح، کر دیتی گلی ہوئی ہڈی کی طرح، یعنی ریزہ ریزہ. وہ ہوا جس پر گزرتی اس چیز کو ریزہ ریزہ کر کے رکھ دیتی. وفی سمود اذ قیل لہم، تخویف دنیاوی کا نمونہ نمبر 4. تخویف دنیاوی کا نمونہ نمبر 4. وفی سمود اذ قیل لہم تمتعوا حتی حین، اور اس طرح سمود کے قصے میں بھی عبرت ہے. اذ قیل لہم، جب ان سے کہا گیا، تمتعوا، کہ فائدہ اٹھا لو. جب قوم سمود سے کیا کہا گیا؟ تمتعوا حتی حین، کہ فائدہ اٹھا لو ایک وقت تک، یا مزے اڑا لو کچھ دن تک. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ قوم سمود کا تذکرہ ہے. فعتوا عن امر ربهم فاخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. فعتوا عن امر ربهم، تو انہوں نے سرکشی کی. تو انہوں نے کیا کی؟ قوم سمود نے سرکشی کی. فعتوا عن امر ربهم، انہوں نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے. فاخذتهم الصاعقة، انجام عناد. فاخذتهم الصاعقة، پس آ پکڑا ان کو کڑک نے عذاب نے. وهم ينظرون، اور وہ دیکھ رہے تھے. وهم ينظرون ای ينظرون آثارها، وہ اس عذاب کے آثار کو کیا کر رہے تھے؟ دیکھ رہے تھے، آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. فما استطاعوا من قیام وما كانوا منتصرین، کیفیت عذاب ہے. فما استطاعوا من قیام وما كانوا منتصرین، پھر وہ نہ تو طاقت رکھتے تھے اٹھنے کی، وما كانوا منتصرین، اور نہ ہم سے بدلہ لے سکے. وقوم نوح من قبل، تخویف دنیاوی کا نمونہ نمبر 5. اب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ. وقوم نوح ای اہلکنا قوم نوح، قوم نوح ای اہلکنا قوم نوح. وقوم نوح من قبل، اور ہم ہلاک کر چکے تھے قوم نوح کو، نوح علیہ السلام کی قوم کو اس سے پہلے. بات سمجھ میں آ رہی؟ ان سب سے پہلے. انہم کانوا قوما فاسقین، سبب ہلاکت. انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ بھی نافرمان لوگ تھے. والسماء بنیناها بأید وإنا لموسعون، دلیل عقلی برائے توحید صحت قیامت نمبر 2. دلیل عقلی برائے توحید صحت قیامت نمبر 1 پیچھے گزری، اب یہ نمبر 2 ہے. فرماتے ہیں والسماء بنیناها بأید وإنا لموسعون، اور آسمان کو ہم نے بنایا ہے بأید، اپنی قدرت سے. بأید ای بقدرت، اپنی قدرت سے بنایا ہے. وإنا لموسعون، اور بے شک البتہ ہم وسیع القدرت ہے. وإنا لموسعون، ہم وسیع القدرت ہے. والارض فرشناها فنعم الماہدون، اور زمین کو ہم نے ہی بچھایا ہے. فنعم الماہدون، سو ہم کیا خوب بچھانے والے ہیں.
وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. فرماتے ہیں اور ہر چیز کی ہم نے دو دو قسمیں بنائیں. سمجھ میں؟ زوجین، ہر چیز کی ہم نے دو دو قسمیں بنائیں. اس کو کہتے ہیں جوڑا جوڑا. دونوں معنی ہو سکتے ہیں. ہر چیز کی ہم نے دو دو قسمیں بنائیں یا ہر چیز کا ہم نے جوڑا جوڑا بنایا. دونوں ترجمے کر سکتے ہیں. بات سمجھ میں؟ لعلکم تذکرون، حکمت خلق، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. ففروا الی اللہ، طریق کامیابی. یہ طریق کامیابی کا بیان ہے. تو فرماتے ہیں ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین، سو تم اللہ ہی کی طرف دوڑو. انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک میں تم سب کے لیے اللہ کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہوں. فریضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر، اور نہ بناؤ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود. انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو انی لکم منہ نذیر مبین فریضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر، اور نہ بناؤ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود، اور نہ بناؤ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود. انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہوں. کذالک ما اتی الذین من قبلہم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون. تسلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور شکوہ مشرکین. تسلی رسول اور شکوہ مشرکین. کذالک ما اتی الذین من قبلہم، اسی طرح نہ آتا ان لوگوں کے پاس جو پہلے گزرے ہیں کوئی پیغمبر. اسی طرح نہ آتا ان لوگوں کے پاس جو پہلے گزرے کوئی پیغمبر. الا قالوا ساحر او مجنون، مگر جو بھی پیغمبر آتا یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ تو ساحر ہے یا جادوگر ہے. ساحر ہے یا مجنون ہے. یہ جادوگر ہے یا مجنون ہے. ہر ایک پیغمبر پر یہ الزامات لگائے انہوں نے. اتواصوا بہ، اتواصوا بہ، تو یہ بطور تعجب اور توبیخ کے ہے. اتواصوا بہ بل ہم قوم طاغون. فرماتے ہیں کیا یہ لوگ ایک دوسرے کو اس بات کی وصیت کرتے چلے آئے ہیں. اتواصوا بہ ای بہذا القول، بہذا القول. تواصوا حمزہ استفہام ہے. تواصوا یعنی باہم وصیت کرنا ایک دوسرے کو، تفاعل سے ہے. اتواصوا بہ ای بہذا القول، کیا یہ لوگ ایک دوسرے کو اس بات کی وصیت کرتے چلے آئے ہیں. بل ہم قوم طاغون، نہیں بلکہ یہ لوگ سرکش لوگ ہیں. بلکہ یہ لوگ تو کیا ہیں؟ یہ لوگ سرکش لوگ ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ ماقبل سے اضراب ہے، یعنی تواسی تو نہیں بوجہ عدم معاصرت کے، بلکہ وجہ اجماع ان سب کا طغیان ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ جو وصیت والا معاملہ ہے یہ تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ معاصرت نہیں ہے. معاصرت زمانہ ایک نہیں ہے، بلکہ یہ صرف کس وجہ سے؟ سرکشی کی وجہ سے سب اس بات پر جمع ہے. ہر ایک یہ کام کرتا چلا، ہر ایک یہ الزامات لگاتا چلا آ رہا ہے. تو یہ جو اجماع ہے ان کا اس طرح الزام تراشیوں سے متعلق پیغمبروں پر، اس کی وجہ ان کی سرکشی اور طغیان ہے. تو بل ہم قوم طاغون، نہیں بلکہ یہ لوگ کیا ہیں؟ سرکش لوگ ہیں. فتول عنہم فما انت بملوم، تسلی ہے حضور علیہ السلام کو. فرماتے فتول عنہم، پس آپ ان سے اعراض کیجئے، پرواہ نہ کریں ان کی زیادہ ان کے پیچھے نہ پڑے، ان کی پرواہ نہ کریں. فتول عنہم، پس ان سے اعراض کریں. فما انت بملوم، پس آپ پر کوئی الزام نہیں، آپ پر کوئی الزام نہیں ہے، آپ پرواہ نہ کریں ان کی، ان کو چھوڑ دیں. وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، فریضہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں وذکر، پس اور نصیحت کرتے رہیں، اور آپ نصیحت کرتے رہیں. فإن الذکرى تنفع المؤمنین، کہ بے شک نصیحت ایمان والوں کو نفع دیتی ہے. یہ امر جو ہے امر استمراری ہے. سمجھ میں؟ امر استمراری یعنی نصیحت کرتے رہیں، ایک آدھ دفعہ نہیں، کرتے رہیں، دوام اور استمرار کے ساتھ اس عمل کو جاری رکھیں. فإن الذکرى تنفع المؤمنین، آپ نصیحت کریں، نصیحت کرتے رہیں، کیونکہ نصیحت ایمان والوں کو نفع دیتی ہے، فائدہ دیتی ہے. مومنین سے مراد کون ہے؟ جن کی قسمت میں ایمان ہے. تو آپ نصیحت کریں، جن کی قسمت میں ایمان ہوگا وہ ایمان لائیں گے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، علت ما قبل.
یہ علت ما قبل ہے اور ترغیب ہے، ترغیب. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور نہیں پیدا کیا میں نے جنات کو اور انسانوں کو الا لیعبدون، مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کرے، اس لیے کہ وہ میری عبادت کرے. اللہ پاک فرماتے ہیں یہاں پر اس سے مراد ارادہ تشریعیہ ہے نہ کہ ارادہ تکوینیہ، ارادہ تشریعیہ ہے نہ کہ ارادہ تکوینیہ. تو عبادت کرنا یہ شریعت کا حکم ہے. اللہ پاک نے ہر انسان کو سمجھ دی، عقل دی، فہم دیا، حواس دیے، پیغمبر آئے، کتاب آئی. اب یہ انسان کو خود چاہیے کہ صحیح راستے پر چلے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو وما خلقت الجن والانس علت ما قبل اور ترغیب ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور یہاں پر اس سے مراد ارادہ تشریعیہ ہے نہ کہ ارادہ تکوینیہ. اور نہیں پیدا کیا میں نے جنوں کو اور انسانوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے کہ وہ میری عبادت کرے. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، نہیں ارادہ کرتا میں ان سے روزی کا، وما اريد ان يطعمون، اور نہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھانا کھلائے. تو ما اريد منهم من رزق نفی نفع بالواسطہ، نفی نفع بالواسطہ. وما اريد ان يطعمون نفی نفع بلا واسطہ، نفی نفع بلا واسطہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ جو رزق کی نفی ہے یہ نفی ہے بالواسطہ، یعنی مخلوق کی رزق رسانی کا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس سے اہل و عیال کا خرچ من قبیل انفاق ہے، ترزیق نہیں. تو یہ نفی ہے نفع کی لیکن بالواسطہ ہے. اور وما اريد ان يطعمون یہاں سے بھی نفع کی نفی ہے مگر بلا واسطہ ہے. ما اريد منهم من رزق، نہیں ارادہ کرتا میں ان سے روزی کا، وما اريد ان يطعمون، اور نہ چاہتا ہوں میں ان سے کہ وہ مجھے کھانا کھلائے. یہ تو مخلوق کا کام تھوڑی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، ان اللہ هو الرزاق علت نفی اول، علت نفی اول، اور ذو القوة المتین علت نفی ثانی. اوپر دو نفی آئی نا، ایک بالواسطہ آئی ایک بلا واسطہ آئی. اب ان دونوں کی علت بھی آ رہی ہے کہ اللہ تو خود رزاق ہے، رزق دینے والی ذات خود اللہ کی ہے، اللہ تھوڑی مخلوق سے رزق چاہے گا. اور ذو القوة المتین نفی ثانی علت، یعنی یہ علت ہے نفی کی، نفی ثانی. دوسری والی نفی کی بھی علت آ گئی کہ ذو القوة المتین، وہ طاقت والا مضبوط ہے خود، اس کو کسی سے کیا ضرورت ہے کھانا کھانے کی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، بے شک اللہ خود ہی سب کو رزق دینے والا اور طاقت والا اور مضبوط ہے. فإن للذین ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم فلا يستعجلون، ترہیب ترہیب. فإن للذین ظلموا، تو بے شک ان ظالموں کے لیے کیا ہے، ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم، عذاب کی باری مقرر ہے، مثل ذنوب اصحابهم، جس طرح ان کے ساتھیوں کی مقرر تھی، جس طرح ان کے ساتھیوں کی باری تھی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فلا یستعجلون، پس نہ جلدی مانگے مجھ سے، یعنی عذاب کو. فویل للذین کفروا من یومہم الذی یوعدون، پس بڑی خرابی ہوگی، پس بڑی خرابی ہوگی کن کے لیے؟ ان کافروں کے لیے. من یومہم الذی یوعدون، کہ اپنے اس دن کے آنے سے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے. یومہم ای یوم القیامت، اور ایک قول اس میں ہی ہے کہ یوم بدر، بدر کا دن مراد ہے. تو بڑی خرابی ہے ان کافروں کے لیے اپنے اس دن سے، قیامت کے دن سے. قیامت کا دن ان کے لیے خرابی لے کر آئے گا، بدقسمتی ہوگی ان کے لیے. اور یہ بعض فرماتے ہیں کہ بدر کا دن، اور بدر کا دن بھی ان کے لیے قیامت سے کم نہیں تھا. مارے گئے، ہلاک ہوئے، ذلیل ہوئے، گرفتار ہوئے. تو بدر کا بھی بعض حضرات نے قول ذکر کیا ہے. تو فویل للذین کفروا من یومہم الذی یوعدون، پس بڑی خرابی ہوگی ان کافروں کے لیے اپنے اس دن کے آنے سے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے. آگے سورہ طور ہے اور یہ مکی صورت ہے، سورۃ الطور. سورہ طور کا سورہ زاریات سے ربط اور سورہ طور کا خلاصہ. سورہ طور کا سورہ زاریات سے ربط پہلی صورت میں تھا وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، وَإِنَّ الدِّينَ سورہ زاریات کے شروع میں تھا نا، وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ. اب بطور ترقی و تاکید کے فرمایا کہ ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع اس صورت میں. تو یہ ربط آپ حضرات کے سامنے آیا.
خلاصہ سورہ طور: نمبر 1 شواہد مجازات، نمبر 2 وقوع مجازات و انجام فریقین، نمبر 3 تسلی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 4 منکرین کے شکوے، نمبر 5 اور طریق المناظرہ بالمشرکین۔ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والطور وکتاب مسطور فی رق منشور۔ والطور شواہد مجازات، شواہد مجازات، اور یہ دلیل نقلی از موسیٰ علیہ السلام، دلیل نقلی از موسیٰ علیہ السلام۔ وکتاب مسطور، فرماتے ہیں والطور قسم ہے طور کی، واو قسمیہ ہے، قسم ہے طور کی، وکتاب مسطور اور اس کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے، اور قسم ہے اس کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے۔ دلیل نقلی از کتب سابقہ، دلیل نقلی از کتب سابقہ، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس سے مراد کیا ہے وہ کتاب مسطور؟ اس میں 3 احتمالات ہیں، کتاب مسطور میں 3 احتمال ہیں۔ نمبر 1 لوح محفوظ، نمبر 1 لوح محفوظ، نمبر 2 قرآن مجید، اور نمبر 3 نامہ اعمال۔ 3 احتمالات ہیں اس میں، نمبر 1 لوح محفوظ، نمبر 2 قرآن مجید، اور نمبر 3 نامہ اعمال۔ وہ کتاب مسطور، اور قسم ہے اس کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے، فی رق منشور، فی رق منشور، جو لکھی ہوئی ہے کھلے ورق میں، جو لکھی ہوئی ہے کھلے ورق میں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو فی رق منشور، رق کہتے ہیں باریک چمڑے کو، رق کس کو کہتے ہیں؟ باریک چمڑے کو، جس پر پہلے لکھا جاتا تھا۔ پہلے زمانے میں باریک قسم کے چمڑوں پر بھی لکھا جاتا تھا، جیسے آج کل کاغذ کا استعمال ہوتا ہے، تو رق سے مراد باریک چمڑا ہے۔ فی رق منشور فرماتے ہیں، اور جو لکھی ہوئی ہے کھلے ورق میں، کشادہ ورق میں۔ والبیت المعمور، دلیل وحی، دلیل وحی ہے۔ والبیت المعمور، اور قسم ہے بیت المعمور کی، کس کی؟ بیت المعمور کی۔ یہ 7ویں آسمان پر اللہ پاک کا گھر ہے، جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ کیا؟ بیت المعمور 7ویں آسمان پر ہے۔ اور آپ حضرات نے پڑھا ہے نا کہ فرشتے باقاعدہ طواف کرتے ہیں وہاں اوپر۔ یہ بیت اللہ جو ہے نا، اس کے بالکل سیدھ میں اوپر میں بیت المعمور ہے۔ والبیت المعمور، اور بیت المعمور کی۔ والسقف المرفوع، دلیل عقلی علوی، دلیل عقلی علوی ہے۔ فرماتے ہیں والسقف المرفوع، اور قسم ہے اونچی چھت کی، قسم ہے اونچی چھت کی۔ تو اس سے مراد آسمان ہے، سقف سے یہاں پر مراد آسمان ہے۔ اور اس کی تائید قرآن کریم میں دوسری جگہ آیت سے ہوتی ہے نا کہ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ، ہم نے بنایا ہے اس آسمان کو محفوظ چھت، وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا۔ تو یہاں فرمایا وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ، اور قسم اونچی چھت کی یعنی آسمان کی۔ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ، دلیل عقلی سفلی، دلیل عقلی سفلی، اور قسم ہے جوش مارنے والے سمندر کی، جوش مارنے والے سمندر کی۔ تو مسجور کے ایک معنی جوش مارنے والا یا پر بھرا ہوا، قسم ہے بھرے ہوئے سمندر کی، پر سمندر کی، یا جوش مارنے والے سمندر کی، دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ ان عذاب ربک لواقع، بے شک آپ کے رب کا عذاب ضرور واقع ہوگا۔ ان عذاب ربک لواقع، بے شک آپ کے رب کا عذاب ضرور واقع ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ 5 قسمیں آئی، قسمیں آئی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور۔ کتنی؟ 5 قسمیں۔ والطور وکتاب مسطور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور۔ کتنی قسمیں آئی؟ 5۔ تو اب یہاں سے جواب قسم، جواب قسم، یہ 5 قسمیں شاہد ہیں جواب قسم پر۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ فرمایا ان عذاب ربک لواقع، کہ بے شک آپ کے رب کا عذاب ضرور واقع ہوگا۔ یہ اس کا جواب قسم۔ 5 قسمیں آئی مختلف چیزوں کی، جس میں قسمیں کھائی گئی کہ طور کی، اسی طریقے سے لکھی ہوئی کتاب نامہ اعمال وغیرہ ہے، اس میں مختلف احتمال ہیں، بیت المعمور کی، آسمان کی، سمندر کی، اور فرمایا ان عذاب ربک لواقع، یہ جواب ہے کہ بے شک آپ کے رب کا عذاب ضرور واقع ہوگا۔ ما لہ من دافع،
اس کو کوئی ٹالنے والا نہیں، اور جب یہ عذاب واقع ہوگا تو پھر اس عذاب کو ٹالنے والا کوئی نہیں ہے۔ ما لہ من دافع یوم تمور السماء مورا، وقت وقوع عذاب، وقت وقوع عذاب، فرماتے ہیں کہ یوم تمور السماء مورا، کہ جس دن آسمان تھر تھرانے لگے گا، جس دن آسمان تھر تھرانے لگے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تمور اس کے معنی تھر تھرانا، کانپنا، وتسیر الجبال سیرا، اور پہاڑ تیزی سے چل پڑیں گے، پہاڑ تیزی سے چل پڑیں گے۔ فویل یومئذ للمکذبین، انجام مجرمین، یہاں سے انجام مجرمین ہے۔ فویل یومئذ للمکذبین، مکذبین یہ مستحقین عذاب، مستحقین عذاب ہیں، تو فرما دیں فویل یومئذ للمکذبین، تو بڑی خرابی ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ الذین هم فی خوض یلعبون، وصف مکذبین، وصف مکذبین، الذین هم فی خوض یلعبون، یا علامت مکذبین، فرماتے ہیں الذین هم فی خوض یلعبون، جو بیہودہ مشغلے میں پڑے کھیل رہے ہیں۔ مکذبین کون ہیں؟ ان کا وصف کیا ہے؟ ان کی علامت کیا ہے؟ مکذبین کی ہے کہ الذین هم فی خوض یلعبون، کہ جو بیہودہ مشغلے میں پڑے کھیل رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس سے مراد کیا ہے؟ بیہودہ گوئی مشغلہ ہے ان کا، تکذیب، جھٹلانا، یہ مشغلہ مراد ہے جی، اسی میں پڑے ہوئے سرگردان ہیں۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، فرماتے ہیں کہ جس دن یہ دھکیلے جائیں گے آتش دوزخ کی طرف، یوم یدعون الی نار جہنم، جس دن یہ دھکیلے جائیں گے آتش دوزخ کی طرف، دعا، دھکے دے دے کر، جس دن یہ دھکیلے جائیں گے جہنم کی آگ میں، دعن، دھکے دے دے کر۔ هذه النار التي كنتم بها تكذبون، اي فيقال لهم هذه النار التي كنتم بها تكذبون، تو ان سے کہا جائے گا کہ یہی وہ دوزخ ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، یہی تو وہ دوزخ ہے دنیا میں جس کی تم تکذیب کیا کرتے تھے۔ افسحر هذا ام انتم لا تبصرون، یہ استفہام توبیخی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ استفہام توبیخی ہے۔ افسحر هذا، توبیخ مجرمین، توبیخ مجرمین، اور حمزہ برائے استفہام توبیخی۔ افسحر هذا ام انتم لا تبصرون، تو کیا یہ جادو ہے؟ کیا یہ جادو ہے؟ ام انتم لا تبصرون، یا تم کو نظر ہی نہیں آتا؟ اصلوها فاصبروا او لا تصبروا، اب تم داخل ہو جاؤ، اب تم اصلوها اس میں داخل ہو جاؤ، فاصبروا، خواہ تم صبر کرو، او لا تصبروا، یا صبر نہ کرو، جہنم میں تمہیں داخل ہونا ہے، اب تم داخل ہو جاؤ۔ اصلوها ای ادخلوها، ہاں ضمیر نار کی طرف لوٹ رہی ہے، تو اصلوها ای ادخلوا النار، ادخلوا النار، بس تم اس جہنم میں، آگ میں اب داخل ہو جاؤ۔ فاصبروا او لا تصبروا، چاہے تم اس پر صبر کرو چاہے تم صبر نہ کرو، کچھ بھی ہو جائے۔ سواء علیکم انما تجزون ما کنتم تعملون، سواء علیکم ای الامران سواء علیکم، سواء علیکم ای الامران سواء علیکم، یعنی دونوں معاملات برابر ہے، چاہے تم صبر کرو چاہے صبر نہ کرو، تمہیں اس جہنم میں بہر صورت اب جانا ہے۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، علت ما قبل، بس تم کو ویسا ہی بدلہ مل رہا ہے جیسے اعمال تم کرتے تھے، جیسی کرنی ہے ویسی بھرنی ہے۔ ان المتقین فی جنات و نعیم، انجام متقین، ان المتقین، اب یہاں سے انجام متقین، فرماتے ان المتقین فی جنات و نعیم، یا انعامات متقین، تو جنات یہاں سے انعام نمبر 1 ہے، جنات و نعیم انعام نمبر 1، کلوا واشربوا انعام نمبر 2، متقین علی سرر انعام نمبر 3، وزوجناہم بحور عین انعام نمبر 4، والذین آمنوا واتبعتہم انعام نمبر 5، اور آگے جو ہے واقبل بعضهم علی بعض یتساءلون انعام نمبر 6، 6 انعامات ذکر ہوئے ہیں۔ تو یہ انجام متقین یا انعامات متقین، فرماتے ہیں ان المتقین فی جنات و عیون، اب بیان انعامات، انجام متقین اور بیان انعامات۔ ان المتقین فی جنات و نعیم، بے شک پرہیزگار باغوں میں اور نعمتوں میں ہوں گے، نمبر 1 ہے انعام نمبر 1۔ فاکہین بما آتاہم ربہم، خوشحال ہوں گے بسبب اس کے جو کچھ بخشا ان کو ان کے رب نے، سمجھ میں آ رہی ہے؟
تو فاکہینا خوش دل ہوں گے. کیا ہوں گے؟ خوش دل ہوں گے، سامان عیش میں ہوں گے. بما آتاہم ربہم، بسبب اس کے کہ جو بخشا ان کو ان کے رب نے. ووقاہم ربہم عذاب الجحیم، اور محفوظ رکھے گا ان کو ان کا رب دوزخ کے عذاب سے. کلوا واشربوا، انعام نمبر 2. انعام نمبر 2 اکرام مومنین. اکرام مومنین. کلوا واشربوا ہنیئا ایقال لہم، ان سے کیا کہا جائے گا کہ کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو، خوب کھاؤ پیو. ہنیئا، مزے سے. مزے سے، یہ اکرام مومنین ہے. خوب کھاؤ پیو، مزے سے، عیش اڑاؤ. بما کنتم تعملون، بسبب ان اعمال کے جو تم کرتے تھے، یعنی بسبب اپنے اعمال کے بدلے کے. متکئین علی سرر مصفوفہ، انعام نمبر 3. انعام نمبر 3 متکئین علی سرر مصفوفہ، تکیہ لگائے ہوئے ایسے تختوں پر، علی سرر مصفوفہ جو برابر بچھے ہوئے ہوں گے. ایسے تکیوں پر جو ہے مسہریوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، تکیے لگائے ہوں گے جو برابر برابر میں ہوں گے. تو یہ انعام نمبر 3 تھا. وزوجناہم بحور عین، انعام نمبر 4. انعام نمبر 4 وزوجناہم، اور ہم ان کا بیاہ کریں گے. ہم ان کا بیاہ کریں گے یعنی شادی کریں گے. بحور عین، کس سے؟ بحور عین، بڑی آنکھوں والی حوروں سے. کس سے؟ بڑی آنکھوں والی حوروں سے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ تو حور کس کو کہتے ہیں؟ حور کہتے ہیں اس عورت کو جو جس کا رنگ گورا ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اصل میں حورا کہتے ہیں اس عورت کو، حورا گورے رنگ کی، اور اس کی جمع حور آتی ہے. حور اس کی جمع آتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور احور کہتے ہیں گورے مرد کو، احور. تو حور کے معنی سمجھ کے جو گورے رنگ کی ہو، اور عین بڑے آنکھوں والی. تو یہ بھی ایک خوبصورتی کی علامت ہوگی، بڑی آنکھیں. تو وزوجناہم بحور عین، اور ہم ان کا بیاہ کریں گے بڑی آنکھوں والی حوروں سے. والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شیء. انعام نمبر 5 وصل اقربا. انعام نمبر 5 وصل اقربا، قریبی عزیز رشتہ داروں کا آپس میں ملنا، ملاقات. یہ بھی ایک انعام ہے. 5واں انعام یہ ہے. جی کہاں سے ہیں؟ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم. انعام نمبر 5 وصل اقربا. فرماتے ہیں والذین آمنوا واتبعتهم، اور جو لوگ ایمان لائے، واتبعتهم ذریتهم، اور ساتھ دیا، اور ان کے پیچھے چلی ان کی اولاد بھی، ساتھ دیا ان کی اولاد نے. بإیمان، راہ ایمان میں، بإیمان، ایمان کے راستے میں. الحقنا بهم ذریتهم، تو ہم ملا دیں گے ان سے ان کی اولاد کو، ہم شامل کر دیں گے ان کے اولاد کو بھی ان کے ساتھ. یہ بیان فضل ہے. واتبعتهم ذریتهم، ہم ملا دیں گے ان کی اولاد کو بھی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان کی جو اولاد ان کے پیچھے چلی ایمان کے راستے میں، تو الحقنا بهم ذریتهم، ہم شامل کر دیں گے، ملا دیں گے ان سے ان کی اولاد کو. وما ألتناهم من عملهم من شيء، اور ہم کم نہیں کریں گے ان کے عمل میں سے کچھ بھی. کل امرئ بما کسب رہین، ہر شخص اپنے اعمال میں پھنسا ہوا ہے. کل امرئ بما کسب رہین، اور کیا ہے؟ ہر شخص اپنے اعمال میں پھنسا ہوا ہے. بما کسب رہین، اپنی کمائی میں پھنسا ہوگا، اپنے اعمال میں پھنسا ہوگا. تو یہ اوپر فضل کا بیان تھا، یہاں عدل کا ضابطہ بتلا دیا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ عدل کا ضابطہ. عدل کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہر شخص سے ایک ایک چیز کا حساب لیا جائے، اور اللہ پاک کا فضل یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک بغیر حساب کتاب کے بھیج دے. بات سمجھ میں آئی؟ اپنی مہربانی سے. تو اوپر فضل کا بیان تھا، اور یہاں عدل کا ضابطہ بتا دیا کہ کل امرئ بما کسب رہین، ہر شخص اپنے اعمال میں پھنسا ہوا ہوگا. وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ،
اچھا، اس کا دوسرا مطلب یہ ذکر کیا گیا ہے کل امرئ بما کسب رہین، کہ کفار میں سے ہر شخص اپنے اعمال کفریہ میں محبوس فی النار و ماخوذ ہوگا. کفار میں سے ہر شخص اپنے اعمال کفریہ میں محبوس فی النار اور ماخوذ رہے گا، اس لیے کہ الحاق میں ایمان ذریت شرط ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو علامہ عثمانی فرماتے ہیں کہ اوپر فضل کا بیان تھا، یہاں عدل کا بیان ہے، عدل کا ضابطہ. اور حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ کفار میں سے اس کا مطلب یہ ہے ہر شخص اپنے اعمال کفریہ میں محبوس فی النار اور ماخوذ رہے گا. دونوں مطلب سمجھ میں آئیں؟ تو فرماتے ہیں کل امرئ بما کسب رہین، ہر شخص اپنے اعمال میں پھنسا ہوا ہے. وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، تتمہ انعام دوم، تتمہ انعام دوم. وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ، اور ہم بڑھاتے رہیں گے ان کے لیے میوے، یعنی جنت میں ایمان والوں کے لیے ہم بڑھاتے رہیں گے ان کے لیے میوے. وَلَحْمٍ، اور گوشت، مِّمَّا يَشْتَهُونَ، حسب خواہش، حسب خواہش، یعنی یہ ہر چیز بڑھتی رہے گی. دنیا میں تو جو چیز انسان استعمال کرتا ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے، لیکن جنت کی چیز کم نہیں ہوگی بلکہ اور اللہ پاک بڑھاتے رہیں گے اس کو. یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تأثیم، یتنازعون فیہا، وہ آپس میں چھینا جھپٹی کریں گے. وہ آپس میں کیا کریں گے؟ چھینا جھپٹی کریں گے. فیہا کأسن، وہاں شراب، جام شراب میں، جام شراب میں. لا لغو فیہا، جس میں نہ بکواس ہوگی، ولا تأثیم، اور نہ گناہ کی بات ہوگی. جس میں نہ بکواس ہوگی اور نہ کیا ہوگی، کوئی گناہ کی بات ہوگی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ تو فرمایا دیکھیں کہ یتنازعون فیہا کأسن، یہ بھی جنت کی نعمتیں ہیں نا. وہاں بھی شراب ملے گی، اور وہاں کی شراب جو ہے دنیا کی شراب کی طرح نجس اور گندی نہیں ہوگی. تو ایک بات یہ فرمائی کہ یتنازعون فیہا، یہاں پر دنیاوی تنازع مراد نہیں ہے، دنیاوی جھگڑا مراد نہیں ہے، بلکہ یہ بطور تلطف کے ہے. کس کے ہے؟ بطور تلطف کے ہے کہ یتنازعون فیہا کاسن، وہ آپس میں چھینا. یہ تفریح کے طور پر ہے. دنیا میں بھی بعض مرتبہ آپ دیکھتے ہیں نا اس طرح ساتھی دوست اکٹھے ہوتے ہیں، یہاں کہیں تفریح کے لیے یا کہیں سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں، پکنک پر جاتے ہیں، تو وہاں بعض دفعہ کوئی چیز تقسیم ہوتی، بوتلیں تقسیم ہو رہی ہیں. ایک تو یہ وہی ہاتھ میں جو ہے جلدی ایک ایک کو دے دیے جائے، ایک یہ کہ سب ایک دوسرے پر ایک جا کے چھین رہا ہے، دوسرا اس سے چھین رہا ہے. یہ ایک الگ جو ہے تفریح ہے، یہ ایک الگ تفریح ہے نا. تو اس طرح چھیننے میں جو ہے زیادہ مزہ ہے بمقابلے کہ شرافت کے ساتھ سب کو ایک ایک دے دی جائے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یا کوئی اور چیز تقسیم ہوتی ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک یہ کہ اٹھا لی جائے، ایک یہ کہ اس کو تقسیم چھینا جھپٹی ہو اس میں. تو دوستوں میں آپس میں جس چیز پر چھینا جھپٹی ہوتی ہے اس کا لطف اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو وہاں بھی یہ بطور تلطف کے ہوگا، بطور جھگڑے کے نہیں ہوگا دنیاوی. یہاں تو چلے چھینا جھپٹی ہو رہی ہے، لڑائی ہو گئی اس میں، وہاں لڑائی نہیں ہوگی اس میں کہ تم نے زیادہ لے لیا مجھے کم ملا، یہ معاملہ بھی نہیں ہوگا. لیکن یہ جو چھینا جھپٹی تنازع ہے یہ بطور لطف کے ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو لا لغو، دوسرا یہ کہ یہاں کی شراب میں دونوں خرابیاں ہیں. لا لغو فیہا ولا تأثیم، لغو کہتے ہیں بک بک کرنا، بکواس. یہاں کی شراب جب انسان پی لیتا ہے پھر انسان بیہودہ باتیں کرنے لگتا ہے، زبان قابو میں نہیں رہتی، دل اور دماغ کنٹرول میں نہیں رہتا. دیکھتے ہیں نا، پھر بکواس کرتا ہے، گالیاں بھی بکتا ہے، فحش کلامی بھی کرتا ہے، بد کلامی بھی کرتا ہے. اس کا دماغ کیا ہو جاتا ہے؟ سٹیا جاتا ہے. جنت کی شراب میں یہ چیزیں نہیں ہوں گی، اس سے دماغ خراب نہیں ہوگا اور سرور ملے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہاں کی شراب میں اس طرح کی چیزیں نہیں ہوں گی، وہ ناپاک تھوڑی ہے، وہ تو شراب طہور ہے. دوسری خرابی یہ ہے کہ تعصیم، یہاں پھر انسان گناہ کرنے لگتا ہے. ایک تو زبان قابو میں نہیں رہتی، بکواس فضول باتیں، اور دوسرا پھر انسان کوئی بھی گناہ کر لیتا ہے. شراب پی کر انسان زنا جیسا عمل بھی کر لیتا ہے. یہ ایسا بدترین گناہ ہے کہ انسان کوئی بھی گناہ کر سکتا ہے. پھر انسان کو جو ہے اپنے اور پرائے کی تمیز نہیں، محرم اور نامحرم کی تمیز نہیں ہوتی، نہ اپنے سطر اور لباس کا خیال ہوتا ہے. لیکن جنت کے شراب میں خرابیاں ہوگی نہیں، نہ اس میں کوئی اس طرح ہذیان بکے گا انسان شراب پی کے، بلکہ بالکل اچھی باتیں کرے گا، اور دوسرا کوئی گناہ کا تصور بھی نہیں ہوگا. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ، اور پھریں گے ان کے آس پاس ان کے خاص خادم، پھریں گے ان کے آس پاس ان کے خاص خادم. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ،
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ، اور پھریں گے ان کے آس پاس ان کے خاص خادم، غلمان ایسے لڑکے، سمجھ میں آئے، ایسے لڑکے ہوں گے خدمت کے لیے، كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ، کہ جیسے محفوظ موتی ہو، محفوظ موتی ہو، خدمت کے لیے چھوٹے لڑکے ہوں گے۔ اور حضرت استاد صاحب حضرت نعمانی صاحب دامت برکاتہم نے نکتہ بتایا کہ بڑے نہیں ہوں گے، چھوٹے اس لیے کہ چھوٹے زیادہ جلدی خدمت کرتے ہیں، بھاگ بھاگ کر۔ دیکھا ہوگا نا عام طور پر بھی جو خدمت ہوتا ہے بڑا آدمی ایسے سست سا ہوتا ہے، سلو کرتا ہے، اس کے بجائے جو ایسے لڑکے سے ہوتے ہیں پھرتیلے سے، وہ بھاگ بھاگ کے خدمت کرتے ہیں، جلدی جلدی فوراً لاتے ہیں ہر چیز۔ ہوٹلوں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، تقریبات میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، تو وہاں بھی اب بڑا آدمی ہے تو وہ خود بیچارہ جائے گا آئے گا، اس میں اتنا ٹائم لگے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اس دوران جو ہے وہ چھوٹا جا کے فوراً وہ چیز لے آئے گا۔ میں اب سرفراز سے کہوں یار جلدی سے پانی لے کے آؤ، تو بھی پتہ نہیں کب تک جائے گا، پہنچے گا، پھر گلاس طرح۔ میں حنزلہ سے کہوں جلدی سے پانی لے کے آؤ، سرفراز وہاں تک جائے گا، یہ واپس آ کے لے بھی آئے گا حنزلہ۔ تو یہ فرق ہے نا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو غلمان اس لیے کہا کہ ان کی خدمت کی سپیڈ زیادہ تیز ہوگی، فاسٹ سروس، سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اور وہ ہوں گے بھی کیسے؟ کأنہم لؤلؤ مکنون، ایسے بدشکل بھی نہیں ہوں گے، وہ ایسے موتیوں کی طرح ہوں گے کہ جو محفوظ ہوتے ہیں اپنے خول میں۔ جو موتی اپنے اس میں ہوتا ہے نا، خول میں، کور میں، اس پہ کوئی دھول مٹی کا تصور بھی نہیں ہوتا۔ باہر آ جاتا ہے تو پھر بھی چلے، ایک تصور ہے کہ اس پہ غبار لگ گئی، گرد و غبار لگ گئی، لیکن جو موتی اپنے کور میں اور قدرتی اس میں محفوظ ہو نا، وہ ایسے ایسے چمکدار اور سفید ہوتا ہے کہ کسی نے چھوا ہی نہیں ہے اس کو۔ تو وہ بھی ایسے ہوں گے، وہ جو خدمتگار ہوں گے وہ بھی ایسے حسن کے اندر اور چمک دمک کے اندر ایسے ہوں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایسے جو ہے شکل اول کی طرح نہیں ہوں گے۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، انعام نمبر 6، انعام نمبر 6، وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر آپس میں، مسرت روحانی، مسرت روحانی۔ اور جو اہل جنت ہوں گے مسحریوں پر بیٹھے ہوں گے، وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر آپس میں گفتگو کریں گے۔ کیا کریں گے؟ یہاں تو بعض دفعہ بیٹھے ہوئے بھی ہو، دل میں ناراضگی ہے، آمنے سامنے بیٹھے ہوئے، ایک نے ادھر منہ پھیرا ہوا ہے، ایک نے ادھر، اور اگر نہیں ناراضگی نہیں بھی ہے تو آج کل موبائل ہر ایک کے ہاتھ میں ہے، تو شاید آپس میں بات کا موقع ہی نہیں ملے، یہ اپنے موبائل میں، وہ اپنے موبائل میں، وہ اپنے موبائل میں، وہ اپنے موبائل میں، وہ سارا وقت جو ہے موبائل میں ہی گزرتا ہے۔ وہاں ایسا نہیں ہوگا۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، یہ مسرت روحانی ہے، چھٹا انعام، کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے، خوب شرح صدر کے ساتھ گپ شپ لگے گی، بات چیت ہوگی۔ کیا کہیں گے؟ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، سبب کامیابی نمبر 1، کیا کہیں گے کہ بے شک ہم اس سے پہلے اپنے گھر یعنی دنیا میں کیا تھے؟ فی اہلنا مشفقین، ڈرتے تھے۔ دنیا میں تو ہم انجام سے ڈرتے تھے، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں آخرت میں کیا ہوگا۔ اب دیکھو کامیابی مل گئی۔ ایک انسان نتیجہ آنے سے پہلے جیسے ڈرتا ہے، لیکن جب اچھے نمبروں سے کامیاب ہو یا پوزیشن لے لے، پھر اس کو کتنی خوشی ہوتی ہے، وہ خوش اپنا نتیجہ دکھا اور کہتے ہیں پتہ نہیں یار ہم نے تو یار بڑے خوف میں وہ وقت گزارا، ہمیں کیسا خوف تھا، اور اب دیکھو یار پہلی پوزیشن آئی ہے، ہم ایسے اچھے نمبروں سے کامیاب۔ وہ دوسروں کا تماشا پھر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قالوا انا كنا قبل فی اہلنا مشفقین، بے شک دنیا میں تو ہم کیا تھے، یہ سبب کامیابی نمبر 1، دنیا میں اپنے انجام سے ڈرتے تھے۔ انجام سے ڈرنے کی وجہ سے ہی کامیاب ہوئے نا۔ جو انسان کو ڈر ہوتا ہے انجام کا تو وہی کیا کرتا ہے؟ تیاری کرتا ہے۔ جس کو ڈر ہی نہیں ہو تو وہ کیا تیاری کرے گا امتحان کی؟ فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، سو بڑا احسان کیا اللہ پاک نے ہم پر، ووقانا عذاب السموم، اور ہمیں بچا لیا دوزخ کے عذاب سے۔ سموم اس سے مراد جہنم ہے، ویسے سموم کہتے ہیں لو کو، جو لو ہوتی ہے نا سخت تپش، یہاں جہنم کی آگ مراد ہے۔ انا کنا من قبل ندعوہ، سبب کامیابی نمبر 2، سبب کامیابی نمبر 2، انا کنا من قبل ندعوہ، بے شک ہم اس عالم سے پہلے اسی کو پکارتے تھے، بے شک ہم اس عالم سے پہلے اسی کو پکارتے تھے، اللہ پاک کو۔
انہو هو البر الرحیم، واقعی وہی بڑا محسن اور نہایت مہربان ہے۔ بر محسن، وہی ہمارا بڑا محسن ہے، الرحیم اور بڑا مہربان ہے۔ یعنی اس عالم سے پہلے، عالم آخر جنت سے پہلے دنیا میں، فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، فریضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تسلی، فریضہ رسول اور تسلی۔ یہاں سے آخر صورت تک منکرین توحید اور رسالت کے مزعومات باطلہ کا رد ہے۔ یہاں سے لے کر صورت کے آخر تک منکرین توحید اور رسالت کے مزعومات باطلہ کا رد ہے۔ فرماتے فذکر، پس آپ نصیحت کرتے رہیں، پس آپ سمجھاتے رہیں، فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، کیونکہ آپ اپنے رب کے فضل سے نہ تو کاہن ہیں، فما انت ای بفضلہ تعالی، بفضلہ تعالی، آپ اپنے رب کے فضل سے کیا ہیں؟ نہ تو بنعمت ربک ای بفضلہ تعالی، اپنے رب کے فضل سے نہ تو آپ کاہن ہیں، ولا مجنون اور نہ مجنون۔ یہ کہتے تھے نا آپ کو کہ آپ کاہن ہیں، کبھی کہتے تھے آپ مجنون ہیں، اللہ پاک نے فرمایا کہ نہ تو آپ کاہن ہیں اور نہ مجنون ہیں۔ ام یقولون شاعر، شکوہ، شکوہ ہے ان کا، ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون، کیا یہ کافر کہتے ہیں کہ یہ تو ایک شاعر ہے؟ آپ کو کبھی شاعر کہتے تھے، کیا یہ کافر کہتے ہیں کہ یہ تو ایک شاعر ہے؟ نتربص به ریب المنون، اور ہم انتظار کر رہے ہیں اس کے بارے میں گردش زمانہ کا، حادثہ موت کا، کہ یہ تو ایک شاعر ہے، بس اب دیکھیں کب موت آتی ہے تو قصہ ختم ہو جائے گا۔ کافر یہ سمجھتے تھے۔ تو کیا یہ کافر، یہ شکوہ ہے ان کا، کیا یہ کافر کہتے ہیں کہ یہ ایک شاعر ہے؟ نتربص به ریب المنون، اور ہم انتظار کر رہے ہیں اس کے متعلق گردش کا، گردش زمانہ کا، یعنی اس کی موت کا۔ قل تربصوا فإني معكم من المتربصين، جواب شکوہ، جواب شکوہ آپ کہہ دیں کہ تم انتظار کیے جاؤ، کیے جاؤ، ایک دوسرے کا انجام کا انتظار کریں، تم انتظار کیے جاؤ، فإني معكم من المتربصين، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں کہ کون کس انجام کو پہنچتا ہے، پتہ چل جائے گا۔ ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون، فرماتے ہیں ام تأمرهم، یہ زجر ہے، یہاں سے زجر ہے۔ فرماتے ہیں ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون، کیا سکھاتی ہیں ان کو ان کی عقلیں ایسی باتیں؟ ام هم قوم طاغون ای بل هم قوم طاغون، بلکہ یہ لوگ بڑے سرکش ہیں، یہ اصل میں سرکش ہے، ان کی فطرت میں سرکشی ہے، ان کی خصلت میں سرکشی ہے۔ تو یہ بیان ہے سبب حقیقی، بیان ہے یہ جو الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں اس کا حقیقی سبب ان کی سرکشی ہے، بدفطرتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ام ہم ای بل ہم قوم طاغون، بیان ہے سبب حقیقی، بلکہ یہ لوگ بڑے سرکش ہیں۔ ام یقولون تقولہ، شکوہ متعلق قرآن، شکوہ متعلق قرآن، پیچھے جو تھا ام یقولون شاعر، شکوہ متعلق رسول تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ کافر جو ہے وہ پیغمبر کے متعلق اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اب یہ بھی شکوہ کفار ہے، لیکن یہ ہے متعلق قرآن۔ فرماتے ہیں ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون، کیا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے قرآن خود بنا لیا، اس کو گڑھ لیا ہے؟ بل لا یؤمنون، جواب تحقیقی، نہیں بلکہ یہ ایمان نہیں لاتے۔ اصل وجہ یہ ہے قرآن کریم کوئی گڑھی ہوئی کتاب نہیں ہے، یہ تو اللہ پاک کی طرف سے نازل کردہ ہے، لیکن بل لا یؤمنون جواب تحقیقی، ای بل لا یؤمنون عنادا، یہ عناد کی وجہ سے خود ایمان نہیں لاتے، ضدی ہے۔ فلیأتوا بحدیث مثلی، جواب الزامی، اب جواب الزامی، یہ جواب تحقیقی تھا، اب جواب الزامی ہے کہ فلیأتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین، کہ بس بنا لائے اس طرح کا کوئی کلام اگر یہ لوگ سچے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر تم کہتے ہو کہ بنا کے لائے، تم بھی بنا کے لے آؤ۔ تم کہتے ہو یہ انسانی کلام ہے تو تم خود بڑے شاعر ہو، فصیح ہو، بلیغ ہو، عرب ہو، تم کوئی کلام بنا کے لے آؤ، چیلنج ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ فلیأتوا بحدیث مثلہ، لے آئے اس طرح کا کوئی کلام اگر یہ لوگ سچے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو دعوی تقول میں اگر سچے ہیں تو خود بنا کے لے آئے۔ ام خلقوا من غیر شیء، کہ خود بخود پیدا ہو گئے ہیں؟ ام خلقوا من غیر شیء، تو کیا یہ خود بخود پیدا ہو گئے؟ یہ شق نمبر 3 ہے، شق نمبر 1، ام خلقوا من غیر شیء شق نمبر 1، ام هم الخالقون شق نمبر 2، ام خلقوا السماوات شق نمبر 3۔
تو یہ ام خلقوا من شیء اعتراض متعلق بالتوحید، اعتراض متعلق بالتوحید، اور یہ شق اول ہے۔ ام خلقوا من غیر شیء، کیا یہ لوگ خود بخود پیدا ہو گئے ہیں بغیر کسی پیدا کرنے والے کے؟ یہ شق اول۔ ام هم الخالقون، یا خود ہی اپنے خالق ہے، شق ثانی، یا یہ خود اپنے خالق خود ہے۔ ام هم الخالقون لانفسهم، انہوں نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ام خلق السماوات، شق نمبر 3، شق ثالث، ام خلق السماوات والارض، یا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ بل لا یوقنون، بلکہ یہ لوگ یقین ہی نہیں کرتے۔ بل لا یوقنون، یہ لوگ توحید پر یقین ہی نہیں کرتے جہل کی وجہ سے۔ ام عندهم خزائن ربک، ام عندهم خزائن ربک، اچھا، اعتراض متعلق بالرسالت، اعتراض متعلق بالرسالت۔ فرماتے ہیں ام عندهم خزائن ربک، کیا ان کے پاس آپ کے رب کے خزانے ہیں؟ سمجھ میں نہیں؟ کیا نعمتوں کے خزانے جو آپ کے رب کے، کیا وہ ان کے پاس ہے؟ یا اس میں نعمت روحانی نبوت بھی شامل ہے؟ کیا نبوت کا اختیار بھی ان کے پاس ہے؟ دنیا کی نعمتوں کا اختیار بھی ان کے پاس ہے؟ یہ خزانے ان کے پاس ہیں؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو دنیاوی اور روحانی نعمتوں کے خزانے ان کے پاس ہے کیا؟ ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون، کیا ان کے پاس آپ کے رب کے خزانے ہیں؟ یوم محکمہ ہے، ام هم المسیطرون، اس کا ترجمہ کیا استاد صاحب نے فرمایا؟ کیا وہ، یا وہ محکمہ نبوت کے انچارج ہے، یا وہ محکمہ نبوت کے انچارج ہے، نگران ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ام لہم سلم یستمعون فیہ فلیأت مستمعہم بسلطان مبین، نفی دلیل وحی، نفی دلیل وحی۔ ام لہم سلم یستمعون، کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے؟ سلم کہتے ہیں سیڑھی کو، کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے؟ یستمعون فیہ، کہ جن پر چڑھ کر آسمان کی باتیں سن آتے ہیں، جن پر چڑھ کر یستمعون صاعدین فیہ، جن پر چڑھتے ہیں اور یستمعون فیہ، آسمان کی باتیں سن کر آ جاتے ہیں۔ فلیأت مستمعہم بسلطان مبین، پس پیش کریں ان میں سننے والا کوئی کھلی دلیل۔ اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے جی، بسم اللہ لے آؤ کوئی دلیل، سند۔ ام لہ البنات ولکم البنون، ام لہ البنات ام لہ البنات ولکم البنون، اعتراض متعلق بالتوحید، اعتراض متعلق بالتوحید۔ فرماتے ام لہ البنات ولکم البنون، اور تمہارے، کیا اللہ کی تو بیٹیاں ہیں اور تمہارے بیٹے؟ عجیب انتخاب ہے، سمجھ میں؟ ام لہ البنات، کیا اللہ کی تو بیٹیاں ہیں، نہ تم اللہ کے لیے بیٹیاں قرار دیتے ہو کہ فرشتے اللہ پاک کی بیٹیاں ہیں، تو کیا اللہ پاک کے لیے بیٹیاں ہیں؟ وَلَكُمُ الْبَنُونَ، اور تمہاری لیے بیٹے ہیں۔ ام تسألهم اجرن، ام تسألهم اجرن، اعتراض متعلق بالرسالہ، بالرسالت۔ ام تسألهم اجرن، کیا آپ ان سے کچھ معاوضہ مانگتے ہیں؟ فہم من مغرم مثقلون، سو وہ اس تاوان سے بوجھل ہے، سو وہ اس تاوان سے بوجھل ہے۔ کیا آپ نے کبھی اس تبلیغ پر ان سے کوئی اجرت مانگی؟ بس کوئی معاوضہ مانگا؟ ایسا بھی نہیں ہے۔ ام عندهم الغیب فہم یکتبون، کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے؟ کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے؟ کیا ان کی طرف بھی انبیاء کی طرح وحی آتی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فہم یکتبون، کہ اسے لکھ لیتے ہیں، یکتبون یحفظون، کیا ان کے پاس بھی غیب کا علم ہے کہ اسے لکھ لیتے ہیں، محفوظ کر لیتے ہیں؟ ام یریدون کیدا فالذین کفروا هم المکیدون، کیا وہ کوئی داؤ کرنا چاہتا ہے؟ کیا وہ کوئی، ام یریدون کیدا، کیا وہ کوئی داؤ کرنا چاہتا ہے؟ قید سے مراد بری تجویز، بری تجویز کا، یعنی صاحب رسالت سے بری تجویز کا داؤ کرنا چاہتا ہے۔ فالذین کفروا هم المکیدون، سو جو لوگ کافر ہیں وہ خود داؤ میں آنے والے ہیں، خود داؤ میں آنے والے ہیں، یعنی اپنے مکر کے وبال میں خود گرفتار ہوں گے۔ ام لہم الہ غیر اللہ، یہاں سے بھی اعتراض متعلق بالتوحید ہے۔ ام لہم الہ غیر اللہ، فرماتے ہیں کیا ان کا کوئی اور معبود ہے؟ سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ کے سوا کیا ان کا کوئی اور معبود ہے اللہ کے سوا؟ سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ پاک ہے ان کے شرک سے۔ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُ سَحَابٌ مَّرْكُومٌ، عناد مشرکین، عناد مشرکین۔ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا، اور اگر وہ دیکھ لے کوئی ٹکڑا آسمان سے گرتا ہوا،
یقولوا سحاب مرکوم، تو کہنے لگے کہ یہ تو بادل ہے تہ بتہ، مرکوم تہ بتہ، تو کیا کہنے لگے کہ یہ تو بادل ہے تہ بتہ. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، امہال مجرمین اور تخفیف اخروی. فذرهم حتى يلاقوا، پس ان کو چھوڑ دو، حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، یہاں تک کہ وہ دیکھ لے اپنے اس دن کو، الذي فيه يصعقون، کہ جس میں وہ بے ہوش کر دیے جائیں گے، ان کے ہوش اڑا دیے جائیں گے آخرت میں. یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا ولا هم ینصرون، کیفیت یوم، کیسا دن ہوگا وہ، یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا، جس دن ان کے کام نہ آئیں گے ان کی تدبیریں کچھ بھی، ولا هم ینصرون، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے. وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، تخویف دنیاوی، تخویف دنیاوی. وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ، اور بلا شبہ ان ظالموں کے لیے عذاب ہونے والا ہے اس عذاب سے پہلے. وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا أَيْ فِي الدُّنْيَا، عذابًا أَيْ فِي الدُّنْيَا قبل ذَلِكَ الْيَوْمِ، ان ظالموں کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہونے والا ہے اس عذاب سے پہلے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے، ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے. اچھا آگے فرماتے وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، یہ تو ہو گیا. وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، تسلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تسلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم. وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، آپ صبر کیے رہیں اپنے رب کے حکم سے. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، علت کیوں؟ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، بے شک آپ ہماری حفاظت میں ہیں، آپ ہماری حفاظت میں ہیں. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، علاج حزن ہے. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، اور تسبیح کیا کرے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ، حین تقوم، جب آپ اٹھا کریں، جب آپ اٹھا کریں. کیا مطلب حین تقوم؟ ای من المجلس او من النوم، یا تو جب آپ مجلس سے اٹھا کریں تو استغفار کریں، یا جب آپ نیند سے اٹھیں تو استغفار کیا کریں. ومن اللیل فسبحوا وادبار النجوم، اور رات کے بعض حصے میں بھی اسی طرح آپ استغفار کریں، رات کے بعض حصے میں بھی. سمجھ میں آ رہی؟ فسبحوا، استغفار تسبیح بیان کریں. وادبار النجوم، اور ستاروں کے غروب ہونے کے بعد بھی، ستاروں کے غروب ہونے کے بعد بھی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہاں پر تذکرہ کیا گیا، اس سے 2 نمازیں یا 3 نمازیں مراد ہیں کہ مغرب ہے، عشاء ہے. اسی طریقے سے یہ ومن اللیل، اس سے مراد جو عشاء اور تہجد ہے، اور اسی طریقے سے فجر کی نماز ہے. تو یہ نمازیں منافقین پر خاص طور پر بھاری تھی، اس لیے اس کو ذکر کیا گیا. تو ومن اللیل، اور رات کے بعض حصے میں بھی، پس آپ تسبیح بیان کیا کرے اللہ پاک کہ وادبار النجوم، اور صبح ستاروں کے پیٹ پھیرنے کے وقت بھی. آگے سورہ نجم ہے. سورہ نجم یہ بھی مکی صورت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا. سورہ نجم کا سورہ طور کے ساتھ ربط اور سورہ نجم کا خلاصہ. سورۃ النجم کا سورہ طور سے ربط دیکھ لیں کہ سورہ طور کے آخر میں تسبیح، یعنی ومن اللیل فسبح، یا اوپر ہے وسبح بحمد ربک. تو سورہ طور کے آخر میں تسبیح یعنی تنزیہ الرحمن یعنی شرکا کا بیان تھا. اب اس کی ابتدا میں معبودان باطلہ کا نام لے کر ان کا رد کیا گیا ہے اور ان سے شفاعت قہریہ کی نفی کی گئی ہے. نمبر 2 دوسرا ربط، والنجم اذا ہوا کو وادبار النجوم سے بھی کیا ہے مناسبت حاصل ہے. اس کے آخر میں نا وادبار النجوم، اس کے بالکل آغاز میں والنجم اذا ہوا، دونوں میں نجم آیا. خلاصہ سورہ نجم، نمبر 1 اس بات رسالت ہے. نمبر 2 طریق المناظرۃ بالمشرکین. نمبر 3 زجر. نمبر 4 نفی شفاعت قہریہ. نمبر 5 تسلی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 6 شکوہ خاص اور اس کے ضمن میں تفصیل مضامین. نمبر 7 تخویفات. دیکھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا.
والنجم اذا ہوا، واو قسمیہ ہے، واو قسمیہ ہے اور یہ شاہد کا بیان ہے۔ فرماتے والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ غروب ہونے لگے، ہوا ای غربا، قسم ہے ستارے کی جب وہ غروب ہونے لگے۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، جواب قسم، ما ضل صاحبکم وما غوا، یہ اثبات رسالت، اثبات رسالت۔ فرماتے ما ضل صاحبکم وما غوا، اور نہ بھولا یار تمہارا، وما غوا، اور نہ بھٹکا، نہ تمہارا یار بھولا، وما غوا، اور نہ بھٹکا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو دو لفظ ہے، ایک ہے ضل، ایک ہے غوا۔ سمجھ میں؟ ضل مانے زلال، زلال کہا جاتا ہے راستے کا نہ ملنا، راستے کا نہ ملنا، اور غوا کہا جاتا ہے، غوایت کہا جاتا ہے راستہ ملنے کے بعد بھٹک جانا، دونوں میں فرق ہے۔ سمجھ میں آ رہی؟ ضل مانے راستہ ہی نہیں ملا، اور غوا کے معنی مل جائے اور پھر انسان بھٹک جائے، تو دونوں چیزیں نہیں ہیں۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، نہ بھولا ہے تمہارا یار تمہیں، وما غوا، اور نہ وہ بھٹکا ہے، دونوں باتیں نہیں ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو دونوں میں فرق بھی سمجھے نا؟ تو ضل کے معنی ابتدا سے بھول جائے، اور غوا کے معنی کہ ملنے کے بعد پھر کیا ہو جائے؟ بھٹک جائے۔ صحیح، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وما ينطق عن الهوى، اور نہیں وہ بولتا اپنی خواہش سے، وما ينطق عن الهوى، اور نہ وہ اپنی خواہش سے بولتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو وما ينطق عن الهوى یعنی دین کے بارے میں، وما ينطق ای بمتعلق الدین، وہ دین کے بارے میں اپنی خواہش سے بات نہیں کرتا، اپنی مرضی سے دین بیان نہیں کرتا۔ ان ہوا الا وحی یوحی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان ہوا الا وحی یوحی، بلکہ ان کا ارشاد تو نری وحی ہے، بلکہ ان کا ارشاد تو، ان کا فرمانا تو وحی کی روشنی میں ہی ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نری وحی ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، علمہ شدید القویٰ، اچھا بیان واسطہ وحی، فرماتے علمہ شدید القویٰ، ان کو سکھایا اس نے جو بڑا طاقتور ہے۔ ان کو کس نے سکھایا؟ ان کو سکھایا اس نے جو بڑا طاقتور ہے، یعنی وحی کے واسطے سے۔ ان پر تو وحی اترتی ہے، پیغمبر تو وہی بیان کرتا ہے جو اس پر وحی اترتی ہے، پیغمبر اپنی مرضی سے کچھ بیان نہیں کرتا۔ علمہ شدید القویٰ، اس کو سکھایا کس نے؟ اس کو سکھایا اس نے جو بڑا طاقتور ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ ازالہ شبہ بھی ہے۔ ذو مرۃ فاستویٰ، اور پیدائشی زوراور ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ پیدائشی ذاتی طور پر کیا ہے؟ زوراور ہے۔ فاستویٰ، پس وہ نمودار ہوا اصلی صورت پر، پس وہ نمودار ہوا اصلی صورت پر۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، اور اس حال میں کہ وہ بلند کنارے پر تھا، اس حال میں کہ وہ کس پر تھا؟ بلند کنارے پر تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ثم دنا فتدلی، پھر وہ نزدیک آیا، فتدلی، پھر نزدیک ہوا، پھر زیادہ نزدیک ہوا، جبرائیل علیہ السلام۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو پھر کیا ہوا؟ وہ قریب آیا، دنا یدنو، قریب ہونے کے معنی میں۔ اچھا، وہ بالافق الاعلی، اور وہ نمودار ہوا اصلی صورت پر، بالافق الاعلی، اس حال میں کہ وہ بلند کنارے پر تھا۔ وہ بالافق الاعلی ای من السماء، آسمان کے بلند کنارے پر تھا۔ ثم دنا فتدلی، پھر وہ نزدیک آیا، فتدلی، پس زیادہ نزدیک ہوا۔ کیا ہوا؟ فتدلی ای فزاد قربا، فکان قاب قوسین او ادنا، پس وہ تھا مقدار 2 کمان کے، او ادنا، یا اس سے بھی زیادہ نزدیک۔ سمجھ میں؟ قاب قوسین آپ حضرات یہ پڑھ چکے ہیں کہ کمان کے قربت کی مقدار۔ عربوں میں بھی ایسا ہوتا تھا نا کہ بعض دفعہ جب آپس میں کوئی تعلق قائم کرتے تھے تو وہ دونوں ایک دوسرے کی جو کمانیں ہوتی تھی تانت والی سائڈ، وہ ایسے ملاتے تھے، تو اس میں دونوں تانتیں اتنی قریب، معمولی فاصلہ ہوتا تھا، نہ ہونے کے برابر، اس کو کہتے ہیں قاب قوسین۔ لکڑیاں جب ملا لے نا، وہ جو کمان ہوتی ہے، کمان کی لکڑیاں آپس میں ملا لیتے تھے،
تو وہ تانتے جو ہوتی ہے وہ قریب ہو جاتی ہے اسے، بالکل بہت معمولی فاصلہ ہوتا ہے، قاب قوسین. اور یہ یعنی مثال دی ہے، تشبیہ دی ہے یعنی غایت قرب بتانے کے لیے. فکان قاب قوسین او ادنا، پس وہ تھا مقدار 2 کمانوں کے، او ادنا یا اس سے بھی زیادہ نزدیک تر، اس سے بھی زیادہ قریب تر. سمجھ میں آ رہے؟ تو اس میں اشارہ ہے کہ مجاورت سوری کے ساتھ مناسبت روحانی بھی تھی، صورتاً قرب کے ساتھ، جوار کے ساتھ. سمجھ میں آ رہی ہے؟ مجاورت سوری کے ساتھ مناسبت روحانی بھی تھی. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر اللہ نے وحی بھیجی. فَأَوْحَىٰ أَيْ فَأَوْحَى اللَّهُ بِوَاسِطَةِ جبریل علیہ السلام، پس اللہ پاک نے جبریل علیہ السلام کے واسطے سے وحی بھیجی. إِلَىٰ عَبْدِهِ، اپنے بندے کی طرف، پیغمبر کی طرف. ما اوحا، جو کچھ کے بھیجی. ما کذب الفؤاد ما رأى، یہ ازالہ شبہ ہے. ما کذب الفؤاد ما رأى، نہیں غلطی کی دل نے ان چیزوں میں. ما رأى، جس چیز کو آنکھ نے دیکھا. دل نے اس چیز میں غلطی نہیں کی کہ جس چیز کو کس نے دیکھا؟ جس چیز کو آنکھ نے دیکھا. اب شبہ یہ ہو سکتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے پتہ نہیں صحیح طور پر دیکھا بھی یا نہیں دیکھا. تو حضور علیہ السلام نے صحیح طور پر دیکھا، آنکھ نے بھی صحیح طور پر دیکھا جبریل کو، اور دل نے بھی صحیح طور پر تسلیم کیا. افتمارونہ علی ما یرا، یہ زجر ہے. یہ کیا ہے؟ یہ زجر ہے. فرماتے ہیں افتمارونہ علی ما یرا، پس تم جھگڑتے ہو اس سے ان چیزوں میں جو اس نے دیکھی. تم لوگ جھگڑتے ہو اس سے ان چیزوں میں جو اس نے دیکھی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اور بلا شبہ دیکھا ہے اس کو ایک اور بار بھی. سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَلَقَدْ رَآهُ، انہوں نے، پیغمبر نے جبریل کو ایک اور مرتبہ بھی دیکھا ہے، یعنی اپنی اصلی صورت میں. ویسے تو یہ انسانی شکل میں بارہا آئے ہیں، اور تقریباً ہمیشہ انسانی شکل میں. حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ یا کسی انسانی شکل میں آتے تھے، لیکن 2 مرتبہ آپ علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام کو اپنے اصلی شکل میں دیکھا ہے، بالکل اصلی شکل میں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اور دیکھا ہے اس نے ایک اور بار بھی، یعنی اپنی صورت اصلی میں جبریل علیہ السلام کو. تو شناخت کا مدار چونکہ تکرار مشاہدہ پر ہے نا، تو ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ دیکھا ہے. کہاں تک بات چلی جی؟ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، یہاں سے اَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ، پس تم جھگڑتے ہو اس سے ان چیزوں میں جو اس نے دیکھی ہے. تم جھگڑا کرتے ہو پیغمبر سے. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، ازالہ شبہ، اور بلا شبہ دیکھا ہے نزلۃ اخری، اس کو ایک اور مرتبہ بھی، یعنی اپنے اصلی صورت میں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ عند سدرۃ المنتہا، مکان رؤیت، مکان رؤیت عند سدرۃ المنتہا. تو ایک اور بار بھی دیکھا ہے سدرۃ المنتہا کے پاس. کس کے پاس؟ سدرۃ المنتہا کے پاس. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اوپر ایک درخت ہے سدرۃ المنتہا کے پاس بیری کا. عندها جنت المأوى، شرف مکان، یہ مکان رؤیت تھا اور اب شرف مکان. عندها جنت المأوى، اور اس کے قریب جنت المأوى ہے. اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، زمان رؤیت. عند سدرۃ المنتہا مکان رؤیت تھا، اور اس یغشی السدرۃ ما یغشی زمان رؤیت ہے. فرماتے ہیں کہ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب چھا رہا تھا اس سدرہ پر جو کہ چھا رہا تھا، جب چھا رہا تھا اس سدرہ پر جب چھا رہا تھا. ما زاغ البصر وما طغى، بیان استقلال، بیان استقلال. ما زاغ البصر وما طغى، نہ ٹیڑھی ہوئی نگاہ اور نہ آگے بڑھی. نہ تو اس سے نگاہ ٹیڑھی ہوئی اور نہ نگاہ آگے بڑھی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ما زاغ البصر وما طغى.
نہ ٹیڑھی ہوئی نگاہ، وما طغى اور نہ آگے بڑھی، لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ قوت استقلال، ما زاغ البصر سے بیان استقلال تھا، اور لقد رأى سے قوت استقلال ہے کہ لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ، بلا شبہ انہوں نے دیکھی اپنے رب کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں، انہوں نے دیکھی اپنے رب کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو وہ آیات احادیث معراج میں مذکور بھی ہے، رؤیت باری تعالی ہے، رؤیت جبریل علیہ السلام، تو اس کی تحقیقات کی گئی ہے اور مفسرین نے اس کی تفصیلات بیان کی گئی، خاص طور پر معارف القرآن میں جو ہے اس کی حضرت مفتی اعظم مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی تفصیلات بیان کی ہیں، تو یہ سب تفسیروں میں اس کی تفصیلات مذکور ہیں۔ تو لقد رأى من آیت قوت استقلال، لقد رأى من آیت ربه الکبریٰ، بلا شبہ انہوں نے دیکھی اپنے رب کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں، عجائبات قدرت۔ افرأیتم اللات والعزیٰ، رسالت کے بعد توحید کا بیان، رسالت کے بعد توحید کا بیان، افرأیتم اللات والعزیٰ، اور مشرکین کے ساتھ طریق مناظرہ، مشرکین کے ساتھ طریق مناظرہ، فرماتے ہیں افرأیتم اللات والعزیٰ، بھلا تم نے غور بھی کیا ہے لات اور عزیٰ، تم نے غور بھی کیا ہے لات اور عزیٰ میں، ومنات الثالثۃ الاخریٰ، اور ایک تیسرے منات کے حال پر، اور ایک تیسرے منات کے حال پر بھی، کس پر بھی؟ منات کے حال پر بھی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ومنات الثالثۃ الاخریٰ، اور ایک تیسرے منات کے حال پر بھی۔ تو یہ جو ہے اس کی صفات ہے، منات موصوف ہے، ثالثہ صفت اول اور الاخریٰ صفت ثانی، اور ایک تیسرے منات کے حال پر بھی۔ الکم الذکر ولہ الانثیٰ، مناظرہ متعلق بملائکہ، مناظرہ متعلق بملائکہ، الکم الذکر ولہ الانثیٰ، کیا تمہارے لیے تو بیٹے ہوں اور خدا کے لیے بیٹیاں ہوں، تلک اذن قسمۃ ضیزیٰ، تلک اذن، اگر ایسا ہے تو اس صورت کے اندر تو یہ بڑی بے ڈھنگی تقسیم ہے، یہ تو بڑی ہی بے ڈھنگی تقسیم ہے، بہت ہی بری تقسیم ہے کہ تم اپنے رب کے لیے بیٹیاں قرار دیتے ہو، خود اپنے لیے بیٹوں کو پسند کرتے ہو۔ ان ہی الا اسماء سمیتموہا، فرماتے ہیں یہ تو صرف نام ہی نام ہے، یہ تو کیا ہے؟ صرف یہ جو ان ہی ہے، یہ جو معبودان ہے نا، یہ جو معبود وغیرہ ہے، لات ہے، منات ہے، عزیٰ ہے، یہ سب کے سب ان ہی الا اسماء سمیتموہا، یہ تو صرف نام ہی نام ہے، سمیتموہا، جو تم نے، انتم و آباؤکم، جو رکھ دیے ہیں تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے، یا جو تم اور تمہارے باپ دادوں نے گڑھ لیے ہیں اپنی طرف سے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، نہیں اتاری اللہ نے ان پر کوئی سند۔ منات ہے، لات، یہ کیا چیز ہے؟ یہ معبود ہے؟ کس نے کہا ہے معبود ہے؟ کوئی دلیل ہے؟ بس تمہارے باپ دادوں نے بت بنا لیے، ان کے نام رکھ دیے اور تمہارے نزدیک وہ معبود ہوگا، یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، نہیں اتاری اللہ نے ان کی کوئی سند۔ یتبعون الا الظن، سبب شرک، یہ سبب شرک ہے۔ یتبعون الا الظن، پیروی کرتے ہیں یہ لوگ مگر محض گمان کی، نہیں پیروی کرتے مگر محض گمان کی، بے اصل خیالات ہے، ڈھکوسلے ہیں، بکواس ہے۔ وما تہوی الانفس، اور خواہشات نفسانی کی۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، مانع از اتباع ظن، حالانکہ کیا ہے؟ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، حالانکہ بے شک آ چکی ہے بلا شبہ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت۔ ام للانسان ما تمنا، یہ زجر ہے، یہ زجر ہے۔ ام للانسان ما تمنا، کیا انسان کو اس کی ہر تمنا مل جاتی ہے، ہر خواہش پوری ہو جاتی ہے؟ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، علت فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، سو خدا ہی کے اختیار میں ہے آخرت اور دنیا، اولا سے مراد دنیا ہے۔ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، ای فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالدُّنْيَا، بس اللہ ہی کے اختیار میں ہے آخرت اور دنیا۔ وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تُغْنِي، وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ، نفی شفاعت قہریہ، ہمارے وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، اور بہت سے فرشتے آسمانوں میں موجود ہیں، لا تغنی شفاعتهم، کہ نہیں فائدہ دیتی جن کی سفارش شیئن کچھ بھی، الا من بعد ان یأذن اللہ، مگر بعد اس کے کہ اجازت دے دے اللہ، لمن یشاء ویرضیٰ، جس کے لیے چاہے اور راضی ہو۔
ان الذین، جس کو اللہ پاک سفارش کا اختیار دے دے. ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زجر فرماتے ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی، بے شک جو لوگ ایمان نہیں لاتے آخرت پر، لیسمون الملائکۃ، البتہ وہ نام رکھتے ہیں فرشتوں کے، تسمیۃ الانثی، زنانے نام. سمجھ میں آ رہی؟ زنانے نام، عورتوں کے نام، مؤنث نام. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو وہ جو ہے یعنی بیٹی قرار دیتے ہیں نا، فرشتوں کو خدا کی بیٹی کے نام سے نامزد کرتے ہیں. وما لهم به من علم، نفی دلیل، وما لهم به من علم، اور نہیں ان کے پاس اس پر کوئی دلیل. ان یتبعون الا الظن، سبب ضلالت گمراہی کا سبب کیا ہے ان کا؟ کہ ان یتبعون الا الظن، کہ نہیں پیروی کرتے مگر محض گمان کی. وان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اور بے شک گمان نہیں کام آتا یقین کے مقابلے میں کچھ بھی. سمجھ میں آ رہی؟ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ، یہی بِمُقَابَلَةِ الْحَقِّ، گمان تو یقین کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہیں آتا. سمجھ میں آ رہی؟ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، تسلی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، اور زجر بر مجرمین. تسلی خاتم الانبیاء علیہ السلام اور زجر بر مجرمین. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ، پسا منہ پھیر لے ایسے شخص کی طرف سے، من تولا، جس نے منہ پھیر لیا، عن ذکرنا، ہماری یاد سے، ولم یرد الا الحیات الدنیا، اور نہ ارادہ کیا مگر دنیاوی زندگی کا. ذالک مبلغہم من العلم، یہی رسائی ہے ان کے علم کی، یہی رسائی ہے ان کے علم کی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بمن اہتدی. کمال علم کا بیان، کمال علم کا. فرماتے ان ربک هو اعلم، بے شک آپ کا رب، وہ عالم، خوب جانتا ہے، بمن ضل عن سبیلہ، اس کو بھی جو بھٹک جاتا ہے اس کے راستے سے، وهو اعلم بمن اہتدی، اور اس سے بھی تمہارا رب خوب واقف ہے جو صحیح راستے پر چلا، جو ہدایت یافتہ ہے. وللہ ما فی السماوات وما فی الارض، کمال قدرت کا بیان، کمال قدرت کا. فرماتے وللہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. لیجزی الذین اساءوا بما عملوا، مجازات اعمال کا بیان. لیجزی الذین اساءوا بما عملوا، تاکہ بدلہ دے ان لوگوں کو جنہوں نے اساءوا بما عملوا، برے کام کیے، برے کام کیے. تو بما عملوا باعوض کے لیے ہے، تو کیا کریں؟ جنہوں نے برے کام کیے ان کے اعمال کا بدلہ دے. ویجزی الذین احسنوا بالحسنى، اور بدلہ دے ان کو جنہوں نے اچھے کام کیے اچھا بدلہ. جنہوں نے برے کام کیے ان کو برا بدلہ دے، اور جنہوں نے اچھے کام کیے ان کو اچھا بدلہ دے دے. بات سمجھ میں آئی؟ بالحسنى ای بالمثوبۃ الحسنى، اچھا ٹھکانہ، اچھا انجام ہے ان کے لیے. الذین یجتنبون کبائر الاثم، اوصاف محسنین، اوصاف محسنین. الذین یجتنبون کبائر الاثم، وصف نمبر 1، والفواحش وصف نمبر 2. فرماتے ہیں الذین یجتنبون کبائر الاثم، کہ وہ لوگ جو بچتے ہیں گناہ کبیرہ سے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ کبائر الاثم، جو بچتے ہیں گناہ کبیرہ سے، والفواحش، اور بے حیائی کی باتوں سے، بالخصوص بے حیائی کی باتوں سے. ویسے فواحش تو اسم میں آ گئے لیکن اس کو خاص الگ سے ذکر کیا کہ الذین یجتنبون کبائر، اوصاف محسنین، بے شک جو لوگ بچتے ہیں کس سے؟ گناہ کبیرہ سے، والفواحش، اور بالخصوص بے حیائی کی باتوں سے. الا اللمم، مگر ہلکے ہلکے گناہ، الا اللمم، مگر ہلکے ہلکے گناہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان ربک واسع المغفرہ، بے شک بلا شبہ آپ کا رب بڑی بخشش والا ہے. ان ربک واسع المغفرہ، دفع ناامیدی متعلق بمسیئین، دفع ناامیدی متعلق بمسیئین. فرماتے ان ربک واسع المغفرہ، بلا شبہ آپ کا رب بڑی بخشش والا ہے، وسیع المغفرت ہے. هو اعلم بكم اذ انشاكم من الارض واذ انتم اجنة في بطون امهاتكم، دفع عجب متعلق بمحسنین. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ هو اعلم بكم اذ انشاكم، وہ خوب جانتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ تم کو اس وقت سے خوب جانتا ہے. اذ انشاكم من الارض، جبکہ اس نے پیدا کیا تم کو زمین سے، جبکہ اس نے پیدا کیا تم کو من الارض، ای انشا آباکم آدم من الارض و ایاکم، یعنی زمین سے پیدا کیا تمہارے باپ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو اور تم سب کو بھی. مٹی سے پیدا ہے نا سب،
مٹی سے، زمین سے مراد مٹی ہے۔ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور جب تم بچے تھے اپنے ماؤں کے پیٹ میں، بات سمجھ میں آ رہی؟ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، بس اپنے نفس کی پاکی کا دعویٰ مت کرو، اپنے آپ کو پاک صاف نہ جتاؤ۔ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، وہ اس کو خوب جانتا ہے پرہیزگار ہے۔ بناوٹی متقی بنو گے، اپنے آپ کو ظاہر کرو گے، اللہ پاک سے تو نہیں چھپا سکو گے۔ وَأَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، بس وہ اس کو خوب جانتا ہے جو حقیقت میں پرہیزگار ہے۔ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّىٰ، شکوہ خاص، یہاں سے شکوہ خاص ہے۔ فرماتے ہیں أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّىٰ، تو یہ ولید ابن مغیرہ سے متعلق نازل ہوئی ہے، شکوہ خاص ہے اس لیے۔ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّىٰ، پلا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے منہ پھیر لیا، وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ، اور دیا تھوڑا مال، وَأَكْدَىٰ، اور بند کر دیا، تھوڑا مال دیا اور کیا کر دیا؟ بند کر دیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ، اور دیا تھوڑا سا مال اور بند کر دیا۔ تو یہ ولید ابن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ مکے کا سردار تھا، یہ کیا تھا؟ مکے کا سردار تھا، اور اسے اسلام کی طرف کچھ میلان ہوا، یہ مائل ہوا تو دوسرے مشرک نے اسے منع کر دیا۔ دوسرے نے کیا کر دیا؟ تم اسلام مت لاؤ، کیوں اسلام لا رہے ہو؟ ایسا کرو کہ تم پیسے مجھے دے دو، مجھے رقم دے دو، میں قیامت کے دن تمہارا بوجھ اٹھا لوں گا، تمہارا بوجھ اٹھا لوں گا، تم اسلام مت لاؤ، ضرورت نہیں ہے تمہیں، بلکہ پیسے تم مجھے دے دو، قیامت میں تمہارے گناہوں کا، کفر کا بوجھ میں اٹھا لوں گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس نے ایک قسط دے بھی دی، پیسوں کی ایک قسط کیا کر دی؟ ایک قسط اس نے دے بھی دی، لیکن بعد میں رک گیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو دیکھیں فرمایا، کہاں تک بات چلی؟ اچھا، أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّىٰ، برا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے منہ پھیر لیا، وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ، اور تھوڑا سا مال دیا اور پھر بند کر دیا، رک گیا۔ أَعِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَىٰ، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے؟ فَهُوَ يَرَىٰ، کہ پس وہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ بات سمجھ میں آئے کہ واقعی اس کو پتہ ہے قیامت کے دن یہ آدمی میرا بوجھ اٹھائے گا، وہ تو پیسے لے رہا ہے اس سے، کوئی کسی کا بوجھ قیامت کے دن نہیں اٹھائے گا۔ اب بھی بعض باطل مذاہب میں یہ عقیدہ ہے نا کہ آپ کیا کر لیں بھائی، آپ جو ہے اتنے پیسے فنڈ جمع کرا دیں، آپ کے روزے معاف، آپ کی نمازیں معاف، آپ کا سب گناہ معاف، سب کچھ معاف۔ بعض باطل فرقے کہتے ہیں کہ ہمارے جو بڑے ہیں وہ سب جو ہے ہمارے گناہوں کا کفارہ وہ ادا کریں گے، ہم کچھ بھی کر لیں۔ تو یہ سب باطل عقائد ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ أَعِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَىٰ، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے پس وہ اس کو دیکھ رہا ہے؟ أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ مَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ، کیا اس کو خبر نہیں پہنچی ان مضامین کی جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں ہیں؟ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ، اور جو ابراہیم کے صحیفوں میں ہیں، الَّذِي وَفَّىٰ، جو اللہ کے وفادار رہے، جس نے اپنا قول پورا کیا۔ أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کیا قول پورا کیا؟ کہ أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کہ وہ یہ کہ نہیں اٹھائے گا کوئی اٹھانے والا بوجھ دوسرے کا، نہیں اٹھائے گا۔ ابراہیم الذی وفا، ای وفا قول وقرار، یہ ہو گیا۔ اب آگے فرمایا اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تشریح مضامین ہے، تشریح مضامین۔ تو اللہ تزر وازرۃ مضمون نمبر 1، وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ مضمون نمبر 2، وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ مضمون نمبر 3، وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ مضمون نمبر 4، وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ مضمون نمبر 5، وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا مضمون نمبر 6، وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ مضمون نمبر 7، وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ مضمون نمبر 8، وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ مضمون نمبر 9، وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ مضمون نمبر 10، وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ مضمون نمبر 11۔ کتنے مضامین بیان ہوئے؟ یہ تشریح مضامین ہے اور 11 مضامین یہاں بیان ہوں گے۔ فرماتے ہیں اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى، وہ یہ کہ نہیں اٹھائے گا وازرۃ وزر اخرى، کوئی اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا قیامت کے دن، ہر انسان اپنا بوجھ خود اٹھائے گا۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، وہ مضمون نمبر 1 تھا، وَلَيْسَ سے نمبر 2، اور یہ کہ نہ ملے گی انسان کو وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، مگر اپنی ہی کمائی۔ سمجھ میں آ رہی؟ سعی سے سعی ایمانی مراد ہے۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ مضمون نمبر 3، اور بے شک اس کی کمائی عن قریب دیکھی جائے گی۔ سوف یرا ای فی میزانہ یوم القیامہ،
میزان عدل میں پتہ چلے گا کیا کمایا ہے کیا گنوایا ہے. ثم یجزاہ الجزاء الاوفی، پھر اس کو بدلہ جائے گا، بدلہ دیا جائے گا الاوفی، پورا بدلہ. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، مضمون نمبر 4، اور بے شک آپ کے رب کے پاس ہی پہنچنا ہے، یعنی سب کو. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، مضمون نمبر 5، اور بے شک وہی ہنساتا ہے اور وہی رلاتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، مضمون نمبر 6، اور بے شک وہی مارتا ہے اور وہی جلاتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی زندہ کرتا ہے. وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، مضمون نمبر 7، اور بے شک وہی پیدا کرتا ہے دونوں قسمیں، نر اور مادہ، مذکر اور مؤنث. من نطفۃ اذا تمنی، پیدا کرتا ہے نا نر اور مادہ، کہ کس سے؟ من نطفۃ اذا تمنی، کہ نطفے سے. اذا تمنی، جب وہ رحم میں ڈالا جاتا ہے تو پیدا کرتا ہے. من نطفۃ، کس سے؟ ایک نطفے سے، پانی کے قطرے سے. اذا تمنی، کہ جب وہ ٹپکایا جاتا ہے یا وہ رحم میں ڈالا جاتا ہے. وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ، مضمون نمبر 8، اور بے شک اسی کے ذمے ہے. کیا ہے؟ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ، اور بے شک اسی کے ذمے ہے دوبارہ پیدا کرنا. وَأَنَّهُ وَأَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ، مضمون نمبر 9، اور بے شک وہی دولت مند بناتا ہے، وَأَقْنَىٰ، اور فقیر بناتا ہے. سمجھ میں؟ اقنا ای افقر. وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، مضمون نمبر 10، اور بے شک وہی شعرا، ستارے کا مالک ہے. یہ ستارہ تھا شعرا، یہ زمانے جاہلیت میں ستارہ تھا جو ان کا معبود تھا، اس ستارے کی وہ عبادت کرتے تھے. سمجھ میں آ رہی؟ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، اور بے شک وہی شعرا، ستارے کا رب اللہ پاک ہے. وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، مضمون نمبر 11، اور بے شک اسی نے ہلاک کیا پہلے عاد کو، تخویفات دنیاویہ. وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ، اور سمود کو بھی ہلاک کیا. فَمَا أَبْقَىٰ، ای فَمَا أَبْقَىٰ مِنْهُمْ أَحَدًا، ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑا. وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ، اور قوم نوح کو بھی ہلاک کیا اس سے پہلے. إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ، سبب عذاب. کیوں ہلاک کیا قوم نوح کو یا ان سب کو؟ کہ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ، کہ بے شک وہ سب سے بڑھ کر ظالم اور سرکش تھے. ظالم تھے اور سرکش تھے، یعنی نوح علیہ السلام کی قوم مراد ہے. اطغیٰ، سمجھ میں آ رہی؟ وہ سب ان سب میں سے زیادہ سرکش تھے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیونکہ سب سے زیادہ عمر بھی ان کی تھی، طویل مدت تک دعوت بھی حضرت نوح علیہ السلام نے چلائی، پھر بھی ایمان نہیں لائے چند کے سوا، تو یہ سب سے زیادہ بدبخت تھے. والمؤتفقۃ اہوا، اور الٹی ہوئی بستیوں کو بھی پھینک مارا تھا. الٹی ہوئی بستیوں کو بھی پھینک مارا تھا. اس سے مراد قوم لوط، ابھی ذکر ہوا قوم لوط کی بستیاں. والمؤتفقۃ اہوا، اور الٹی ہوئی بستیوں کو بھی پھینک مارا تھا. فغشاہا ما غشا، پھر ان کو ڈھانک لیا جس چیز نے ڈھانک لیا. کس چیز نے؟ پتھروں کی بارش کے عذاب نے. اتنے پتھر برسے کہ پتھروں سے ڈھانک دیے گئے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، سو وہ اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں میں شک کرتا رہے گا. وہ اپنے رب کی اپنی تفریع بر مضامین سابقہ، وہ مضمون ختم ہو گیا، تفریع بر مضامین سابقہ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، فرماتے ہیں کہ سو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں میں شک کرتا رہے گا، تکذیب کرتا رہے گا. هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَىٰ، اثبات رسالت، اثبات رسالت. اب یہ تلخیص مضامین اربعہ، تلخیص مضامین اربعہ. هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَىٰ، فرماتے ہیں کہ یہ نبی بھی ایک ڈرانے والا ہے پہلے ڈرانے والوں کی طرح. سمجھ میں آ رہی؟ نذیر من النذر، ای من جنس النذر. ازفت الازفہ، اثبات قیامت، قریب آ چکی ہے، قریب آنے والی، اس سے مراد قیامت ہے آزفہ سے. لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اور نہیں اس کا اللہ کے سوا کوئی ہٹانے والا. لیس لہا من دون اللہ، اس قیام اللہ پاک کے سوا اس کو کوئی نہیں ہٹانے والا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ افمن ھذا الحدیث تعجبون، صداقت قرآن، کیا پس اس کلام سے یعنی قرآن سے تم لوگ تعجب کرتے ہو؟ افمن ھذا الحدیث، اس سے مراد قرآن ہے، صداقت قرآن کا بیان. کیا پس اس کلام سے یعنی قرآن سے تم لوگ تعجب کرتے ہو؟ ھذا الحدیث ای کلام اللہ ہے. سمجھ میں؟ تعجبون ای انکارن، انکار کی وجہ سے تعجب کرتے ہو، یہ تعجب انکار کی وجہ سے. وتضحکون ولا تبکون، تضحکون استہزاء، اور تم اس پر ہنستے ہو استہزاء. ولا تبکون، اور نہیں روتے ہو اس پر خوف خدا کی وجہ سے. وانتم صامدون، اور تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو. صامدون، غفلت میں پڑے ہوئے ہو. فاسجدوا للہ واعبدوا، اور یہ بیان توحید ہے، بیان
توحید، فاسجدوا للہ واعبدوا، پس اللہ کے آگے سجدہ کرو، واعبدوا، اور اس کی عبادت کرو۔ تو یہ آیت سجدہ بھی ہے، جن نے سنی ہے تو پھر سجدہ بھی کر لیں بعد میں۔ صدق اللہ العظیم۔